کہ جماعت عمریہ کے دو خلیفہ پہلا نمبر اور خلیفہ دوسرا نمبر ابو بکر عمر، جن کو وہ لوگ شیخین بولتے ہیں، یہ دونوں قرآن مجید کے روح سے اور آیات بینات کی روح سے خبثاء میں شامل ہیں اور یہ جہنمی ہیں۔ اور یہ میں استدلال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ کسی کو جوش دلانا نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ہے کہ میں اس بات کو دلیل کے ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تعارف کروں، تقیہ کروں، حق کو واضح بیان کروں۔ دیکھو عزیزو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما کان اللہ، سورہ مبارکہ آل عمران آیہ نمبر 179، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی حالت یہ ہے، مسلمین کا حالت یہ ہے کہ مسلمانوں میں منافق اور مومن آپس میں گلے مکس رہتے ہیں، گلے ملے رہتے ہیں، اور منافق کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ منافق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے والی نسلوں نے بھی انہی مسلمانوں سے قرآن لینا ہے، اسلام لینا ہے، اور ان کا اثر تو ہوگا کیونکہ یہ صحابہ ہیں، ان کا اثر تو ہوگا بعد آنے والے مسلمانوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں کہ حالت یہ ہے، یہ سب مکسڈ ہیں، پتہ نہیں چلتا عام شخص کو کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے، کیونکہ منافق بڑا چالاک ہوتا ہے، وہ اپنا نفاق اپنے دل میں چھپاتا ہے، وہ ظاہر تو نہیں کرتا۔ تو عزیزو، اللہ نے فرمایا کہ میں آپ پہ احسان کروں گا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ آپ کو اس حالت میں ہی چھوڑے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب میں تمیز کر کے چھوڑ دے گا تاکہ لوگوں کو بعد میں حیرت نہ ہو، سرگردانی نہ ہو، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خبیث کون تھے اور طیب کون تھے۔ ٹھیک ہے عزیزو، تو اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ میں خبیث کو طیب سے الگ کر دوں گا۔ ملاحظہ فرمائی، آیت کو میں قرآن میں دکھا دوں، پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں مترجمین کے ترجموں کے ساتھ دکھاؤں۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 179 فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو اس حالت میں جس حالت میں تم ہو طرح نہیں چھوڑے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب میں، ناپاک اور پاک میں، نجس اور طاہر میں، مطہر میں تمیز کر کے چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کی بات نہیں بتائے گا، غیب کی بات نہیں بتائے گا، لیکن ایسے معیار چھوڑے گا کہ بخوبی واضح ہو جائے گا کہ اعیان میں سے، صحابہ میں سے کون طیب تھے اور کون خبیث تھے۔ اور یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی عزیزو؟ یہ جنگ کے موقع پر نازل ہوئی، جنگ احد کے موقع پر۔ جنگ ایک ایسا، جہاد ایک ایسا امتحان ہے کہ اس میں مومن کا اور جان نثار کا اور غیر مومن کا بخوبی امتحان لیا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر مختلف مترجمین کے آپ ترجمے دیکھ سکتے ہیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، طاہر القادری، اور اللہ مسلمان کو، طاہر قادری صاحب کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمان کو ہرگز اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہاں پہ دکھا دیں آپ کو احمد رضا خان کا، بریلویوں کے امام جو ہے، اللہ مسلمانوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑنے کا، اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو سترے سے۔ اور یہ بھی فرمایا قرآن مجید میں، قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل لا يستوي، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، قل لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگرچہ آپ کو یہی نظر آئے گا اور یہی بات بہت ساروں کو اچھا لگے گا، بہت ساروں کو اس بات سے تعجب کریں گے کہ خبیث، گندے، ناپاک، یہ خبیث بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے عزیزو؟ قرآن نے بھی خبر دی کہ خبیث زیادہ، اور قرآن نے یہ بھی خبر دی کہ خبیث اور طیب کا اللہ تعالیٰ تمیز آپ چھوڑ کے رکھ دے گا تاکہ حجت تمام۔ یہ ایک جانب سے آپ کی خدمت میں یہ مقدمہ یاد رکھیے۔ مقدمہ نمبر 2، ملاحظہ فرمائی، سورہ مبارکہ انفال میں ان دو آیتوں کا میں ترجمہ میں تلاوت گفتگو کے آغاز میں کر چکا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیات یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم جنگ میں
کفار کے سامنے آ جاؤ. جب جنگ میں کفار کے سامنے آ جاؤ، ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے لقاء ہو جائے، آمنے سامنے ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، تو ان کی طرف پشت نہ کرنا، ان کی طرف پیٹھ نہ کرنا. تولی الدبر، دبر کس کو بولتے ہیں؟ پشت کو بھی بولتے ہیں، پشت کو بھی بولتے ہیں. اور وہ مقام جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، جس کو اردو زبان میں لفظ گاف سے آغاز کیا جاتا ہے، اس کا گاف سے، ٹھیک ہے نا، جس پر آپ بیٹھتے ہیں اس کو بھی دبر بولتے ہیں. تو وہ اپنا وہ حصہ، ہم لفظ مشترک ہے دونوں میں، تو جب لفظ مشترک ہوتا ہے، جب کہا جاتا ہے تو دونوں ذہن میں آتا ہے نا. تو اپنا وہ حصہ کفار کے سامنے پیش نہ کرو. یعنی نہایت شدید تقبیح ہے کہ جو نامرد ہوتا ہے نا، وہ جنگ میں بھاگ جاتا ہے، وہ اس کی مثال کیا ہے؟ وہ اتنا نامرد ہے کہ قرآن اس کو اس انداز سے اس کی توہین کر رہا ہے، اس انداز سے اس کو نیچے کر رہا ہے قرآن مجید، اس کے گٹھیا پن کو. یہ وہ شخص ہے، اس نے اپنا وہ حصہ، کون سا حصہ بھائی؟ وہی حصہ جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کفار کے سامنے نہ. اچھا اگر کوئی کر رہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص اپنا پشت یا اپنا وہ حصہ، کون سا حصہ بھائی؟ اردو لفظ میں جو لفظ ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پھر آپ لوگ کہہ دیں گے کہ بات بتائیں گے نا، اس اردو زبان میں اس کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے گاف. گاف سمجھتے ہیں نا، اور آخری لفظ جو ہے نا وہ ہے، سمجھ گئے نا. وہ کفار کے سامنے پیش نہ کرو. اچھا جو کفار کے سامنے پیش کرتا ہے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو اپنا وہ حصہ کفار کے سامنے پیش کرتا ہے، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، مگر یہ کہ وہ جنگ اس کے پشتی طرف ہے، جنگ پیچھے ہے، وہ جنگ کی طرف جا رہا ہے، یا ایک اپنے مسلمان بھائیوں کا جو جرمٹ ہے، جنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کا ایک گروہ ہے، تو اس گروہ میں مل جانے کے لیے وہ پشت کرنا پڑتا ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے علاوہ جو پشت کرتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب میں آ جاتا ہے. ومأواہ جہنم، اس کی جگہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، ٹھیک ہے نا عزیزو. اچھا اس آیات کا ترجمہ پیش کرتے ہیں مترجمین، مشہور معروف جو مترجمین ہیں ان کی زبان. یہ ویب سائٹ ملاحظہ فرمائی عزیزو. اچھا اے ایمان والو، محمد جوناگڑی، جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا. اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا. اے ایمان والو، کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹ نہ دو. احمد رضا خان بریلوی. مودودی کا بھی یہ ترجمہ ہے، اتنا فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے عزیزو. اور جو آگے والا حصہ ہے وہ ترجمہ یہ ہے، طاہر قادری مثلا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹ پھیرے گا، بلکہ پورا جو شخص ان سے اس دن پیٹ پھیرے گا، سوائے اس کے جو جنگ ہی کے لیے کوئی داؤ پر چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے تعاون کے لیے ملنا چاہتا ہو، تو واقعتاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں بریلوی صاحب نے کیا ہے. اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا، اپنا پشت ان کی طرف کرے گا، مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت میں جا ملنے کو، تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹتا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی. تو یہ عزیزو، یہ جو آیت اتری ہے، دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. کفار کے سامنے آمنے سامنا جب ہو، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اس میں تعارف نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، اور اس میں استثناء نہیں ہے کہ بھئی ابو بکر عمر کو چھوٹ ہے، ان کو فرار ہونے کی، ان کو بھاگنے کی چھوٹ ہے. نہیں، جو بھی شخص ہو، اگر وہ کفار سے بھاگ جاتا ہے، فرار کر لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو جہنم کی آگ ہے، اور وہ اور اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے. اللہ کا وعدہ سچ ہے. اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے تو وہ تصدیق ہی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے سامنے مقدمہ نمبر 2. مقدمہ نمبر 3 عزیزوں، میں جو آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہا ہوں وہ جنگ احد کا نہیں ہے، تاکہ آپ کہہ دو کہ ان کی معافی ہوگی. حالانکہ جنگ احد میں بھی معافی نہیں ہے. عفو جو ہے وہ دنیا میں عدم عذاب، عدم تعجیل عذاب ہے، اس کا عدم تعجیل عذاب ہے، یعنی فوری طور پہ عذاب نازل نہ ہونے والی بات ہے. قیامت والی عذاب اپنی جگہ برقرار ہے. جو جنگ احد میں فرار ہوا اس میں وہ عفو نہیں ہے، توبہ نہیں ہے. اچھا قبول توبہ نہیں ہے، انہوں نے توبہ کیا ہی نہیں. وہ احد والا واقعہ میں پیش نہیں کر رہا ہوں، میں جنگ خیبر کا پیش کر رہا ہوں، کہ جہاں پر صحیح احادیث کے ساتھ، صحیح اسانید کے ساتھ متعدد صحابہ سے مروی کہ ابو بکر عمر دونوں فرار ہوئے تھے یہود سے، یہودیوں کے، خیبر کے یہودیوں سے. اور اس سے پہلے انہوں نے بیعت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم مریں گے، قتل ہوں گے، لیکن فرار نہیں کریں گے. تو اسی بیعت کے فوراً بعد یہ جو انہوں نے یہ فرار کا راستہ اختیار کیا. اچھا، اور یہ یہود جو تھے اتنے بہادر قوم نہیں تھے، لیکن یہ انہی
کم بہادر ترین قوم سے یہ فرار ہو گئے. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید یہودیوں کے متعلق، جو اس زمانے میں یہودی تھے ان کے متعلق فرما رہا، جو جزیرۃ العرب میں رہتے تھے. سورۃ البقرہ. اچھا ولا بلے قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا. ان کو آپ پائیں گے کہ یہ بالکل حیات پہ بہت حریص ہیں، یہ موت کا رسک نہیں لینا چاہتے. آپ کے جو یہودی ہیں وہ موت کا نہیں رسک لینا چاہتے، ٹھیک ہے نا. اور یہ مشرکین سے بھی زیادہ حیات پہ حریص ہیں، یعنی یہ بزدل قوم. ٹھیک ہے. اچھا اس کا ترجمہ دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ خود چیک کریں. اچھا یہ کیا ہوا مقدمہ نمبر 4. مقدمہ نمبر 5 عزیزو، جنگ خیبر جو ہوئی ہے سنہ 6 ہجری کے اواخر، سنہ 7 ہجری کے ابتداء میں، بلکہ 6 ہجری کے بالکل آخر. اس سے پہلے سنہ 6 ہجری کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ. اس سے پہلے کیا ہے؟ ذوالقعدہ. ذوالقعدہ میں یعنی جنگ خیبر سے کچھ دن پہلے، بعض نے کہا 20 دن 15 دن پہلے، اس طرح بہت کم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے مدینہ سے نکلے اور گئے مکہ مکرمہ کی طرف، اور حدیبیہ کے مقام پر وہاں پر کفار سے معاہدہ ہوا، اور پھر آگے وہ وہیں سے انہوں نے عمرہ کیا، پھر وہ آگے نہیں چلے گئے، پھر واپس آگے، پھر اگلے سال عمرے کے لیے گئے. ٹھیک ہے نا. صلح حدیبیہ بہت معروف. وہاں پر اسی غزوہ حدیبیہ اس کو کہتے ہیں، یا عمرہ حدیبیہ، سفر حدیبیہ، صلح حدیبیہ. اسی موقع پر عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لیا جو سورہ فتح میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم بلی، کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ شجرہ کے تحت انہوں نے آپ سے بیعت کیا. اچھا یہ جو بیعت رضوان ہے یہ غزوہ حدیبیہ یا سفر حدیبیہ، صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقع اسی سفر میں. تو اس میں جو معاہدہ ہوا تھا، جو عہد کیا تھا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ یہ تھا کہ ہم قتال میں مریں گے، جنگ میں ہم موت قبول کریں گے، فرار نہیں کریں گے. تو ان بیعت کرنے والوں میں ابو بکر اور عمر انہوں نے بہت مزے سے وہاں پہ بیعت کی، اور اللہ نے خبر بھی دی فمن نکث فانما ينکث على نفسه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نکث فانما ينکث على نفسه. آیات آپ کو اب دکھائیں گے کہ یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ تم سے بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اور جو بیعت توڑے گا، آپ کا بیعت مقدس ہے، اتنا مقدس ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ بیعت ہے، اور جو اس عہد کو توڑے گا، جو اس بیعت کو توڑے گا، وہ اللہ کے ساتھ بیعت کو توڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بیعت کیا، اور میں یہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی مفسرین کے اقوال کہ جو اس بیعت کو توڑے گا وہ جہنمی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد، اس کے کچھ دن بعد، اس بیعت کے کچھ بہت قلیل عرصے کے بعد جنگ ہوا خیبر، اور خیبر میں دونوں فرار ہو گئے. دونوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اپنا بیعت توڑ دیا، ابدی سرمدی لعن کے مستحق ہو گئے، اور اپنا امتحان دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت میں نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب میں تمیز تفریق کر کے دکھائے گا. اللہ تعالیٰ نے تو حجت تمام کر دی ہے. اب مسلمان وہ اب کیا اللہ تعالیٰ کے کلام پہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، اس کے امتحان کا وقت ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جلد نمبر 8، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 159 میں اس آیہ کے ذیل میں وقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ مومنین سے راضی ہیں اس وقت جب وہ شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. سورہ فتح آیہ نمبر 18. یشیر الی انہا نزلت فی قصۃ الحدیبیہ، یہ حدیبیہ پہ نازل ہوئی ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ حدیبیہ پہ نازل ہوئی، اس میں کوئی ہے نہیں، بات ہی نہیں. وکانت توجہہ، وکانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حدیبیہ کے سفر میں نکلنا کب ہوا ہے؟ مدینے سے یوم الاثنین مستحل ذی القعدہ، ذی القعدہ کے ابتداء میں. ذی القعدہ کا جب ہلال چاند نظر آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکلیں سنہ 6
چھ ہجری ابتداء ذی القعدہ کے. فخرج قاصدا الى العمرہ، یہ عمرے کی نیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. سمجھ میں آئی بات آپ کو عزیزو؟ درخت کے نیچے سنہ 6 ہجری ذی القعدہ کے ابتداء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کچھ دن سفر میں لگے، پھر وہاں پہ درخت کے نیچے جو بیعت کا جو دن ہے وہی مہینے ذی القعدہ میں کچھ ایام ہیں، اسی میں ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ابو بکر عمر نے بیعت کیا تھا. ملاحظہ فرمائیے کتاب سقیم البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 741 میں ملاحظہ فرمائیے. روایت ہے نافع سے. نافع کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن عمر اپنے والد عمر سے پہلے اسلام لائے تھے. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب سے پہلے مسلمان ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. قصہ اس کی یہ ہے، کہانی اس کی یہ ہے کہ عمر نے حدیبیہ کے دن عبداللہ کو بھیجا کہ میرا گھوڑا لے کے آؤ. اس کا گھوڑا ایک انصاری کے پاس تھا. یاتی ابیہ یقاتل علیہ، جنگ تو ہے نہیں حدیبیہ میں کہا جنگ ہے بھائی، اور میرا گھوڑا لے کے آؤ، لڑائی کرنی ہے، میں نے قتال کرنی ہے، گھوڑا لے کے آؤ. تو اس کو اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اس نے کہ میرا گھوڑا لے کے آؤ، تو کیونکہ ہم نے جنگ لڑنا ہے، مکے جا رہے ہیں جنگ ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے گھوڑا منگوایا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبایع عند الشجرہ یا یبایع عند الشجرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے وہاں پہ وہ بیعت کر رہے ہیں. وعمر لا يدري بذلك، عمر کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ بیعت ہو رہا ہے. فبایعه عبد الله ثم ذهب الى الفرس فجاء به الى عمر. تو عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی، پھر وہاں سے گیا گھوڑا لے کے آیا. تو قصہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابے سے پہلے بیعت کیا ہے، یہ کہہ رہا ہے نافع کہہ رہا ہے. عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے پہلے اسلام نہیں لایا ہے. اچھا، اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. وعمر يستلئم للقتال، لے یستلئم، عمر جو ہے لعمہ، زرہ کو بولتے ہیں نا، زرہ جو آرمر ہوتا ہے، باڈی آرمر. عمر اب ادھر وہ آرمر پہن رہا ہے جنگ کے لیے، ٹھیک ہے. جنگ ہے ہی نہیں، یہ جنگ ہے ہی نہیں بھائی. جنگ کے میدان میں تو نہ ادھر اپنا بہادری کا جوہر دکھا لے. ابھی جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مسلمان ادھر بیٹھے ہیں، کفار ابھی مکے میں، وہ کوئی آمنا سامنا لشکر کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہ زرہ پہن رہا ہے. جب عمر یہ زرہ پہن کے بھائی عمر نے زرہ پہنا ہوا ہے، تو اس کو عبداللہ ابن عمر نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں. فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عمر اس وقت اپنے بیٹے کے ساتھ گیا ہے، تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تحت الشجرہ بیعت. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ سنہ 6 ہجری ذی القعدہ میں بیعت رضوان ہوا ہے، بیعت الشجرہ. اچھا، ملاحظہ فرمائیے غزوہ خیبر کب ہے؟ فتح الباری بشرح سقیم البخاری للحافظ ابن حجر الجزء الثامن کتاب المغازی چاپ دار الفکر سنہ 2007 بیروت لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 183. ملاحظہ فرمائیے غزوہ خیبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس آئے، کیونکہ وہاں پہ معاہدہ ہو گیا کفار کے ساتھ، صلح ہوئی ہے، جنگ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. واپس آ گئے، کیا آ کے اگلے سال آئیں گے حج عمرے. جب وہاں سے واپس آئے فنزلت علیہ سورۃ الفتح بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان سورہ فتح نازل ہوا ہے. فعطاہ اللہ فیہا خیبر، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وعدہ دیا کہ میں تجھے خیبر فتح کرا دوں. بقولہ، کہ اللہ نے کہا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم ہذہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے غنائم، بہت سارے بوٹیز جو ہیں وہ انہوں نے اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو اس کو آپ کو ملے گا اور یہ جلدی مل جائے گا. یعنی خیبر، اس کا مقصد تھا خیبر. فقدم المدینہ فی ذی الحجہ، ذی القعدہ میں نکلے تھے، ذی الحجہ کو مدینہ واپس پہنچے، ٹھیک ہے نا. فاقام بها حتی صار الى خیبر فی المحرم، تو مدینہ میں رہے، ذی الحجہ میں محرم کو واپس چلے گئے. محرم کو چلے کہاں پر؟ خیبر کی طرف. لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، محرم سے پہلے گئے. وذکر موسیٰ بن عقبہ، موسیٰ بن عقبہ نے اپنے کتاب المغازی میں زہری سے نقل کیا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 20 دن اور اسی طرح کچھ مدینے میں رہے، پھر خیبر کی طرف گئے. ابن عائد نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حدیبیہ کے بعد صرف 10 دن 10 لیال، صرف 10 راتیں مدینے میں رہے ہیں، پھر اس کے بعد خیبر کو چلے گئے جلدی سے، ٹھیک ہے نا. وفی مغازی سلیمان التیمی اقام 15 یوما، اس نے کسی نے نقل کیا 15 دن. وحکا ابن التین علی ابن حصار انہا کانت فی آخر سنة 6، روایت ہے کہ غزوہ خیبر سنہ 6 ہجری کے آخر میں ہے، یعنی محرم سے بھی پہلے واقع ہوا ہے سنہ غزوہ، ٹھیک ہے نا. وهذا منقول عن مالک، یہ مالک سے بھی منقول ہے. وبه جزم ابن حزم وهذه الاقوال متقاربه،
ابن حزم نے بھی یہی کہا کہ غزوہ خیبر 6 ہجری کو ہے، 6 ہجری کو، ٹھیک ہے نا، یعنی ذی الحجہ میں، محرم میں نہیں. وهذه الاقوال متقاربہ، یہ اقوال قریب ہیں، مثلا کوئی 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے، 15 دن 20 دن اس طرح آگے پیچھے، لیکن بہت ہی فوراً حدیبیہ کے بعد کیا پیش آیا ہے؟ غزوہ. اچھا، غزوہ خیبر میں جو آیات نازل ہوئے ہیں، بیعت رضوان میں جو آیات نازل ہوئے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے. آیات ملاحظہ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد رضی اللہ، سورہ مبارکہ فتح آیہ نمبر 18. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ راضی ہے مومنین سے اس وقت جب وہ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں تحت الشجرہ، شجرہ کے نیچے. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، مومنین سے راضی، ٹھیک ہے نا. جو منافق ہے ان سے اگر وہ بیعت شجرہ کے نیچے بیعت بھی کر رہے ہیں راضی نہیں. اگر کوئی شخص ہم نے ثابت کیا کہ وہ اس کا ایمان نہیں تھا تو پھر وہ اس سے راضی نہیں ہے. فعلم ما فی قلوبہم، پس اللہ کو علم تھا، علم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ نے ان پہ سکینہ نازل کیا. جن مومنین سے اللہ نازل ہے، راضی ہے، ان پہ کیا نازل ہوا؟ سکینہ. سکینہ کے 2 معنی ہیں عزیزو، اور دونوں معنی صحیح ہیں. صحیح ہے. ایک وقار، سکینہ کا کیا مطلب ہے؟ آرامش، وقار. اور ایک یہ ہے کہ جنگ میں ثابت قدمی، جنگ میں ثابت قدمی. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان میں بیعت کی ہے، اور جن سے اللہ راضی ہے، اور جن لوگوں سے اللہ راضی ہیں اور جو حقیقتاً مومن ہیں ان پہ کیا نازل ہوا؟ سکینہ نازل. سکینہ کا کیا شان ہے عزیزو؟ سکینہ کا کیا معنی ہے؟ سکینہ بھی دکھائیں گے آپ کو. وقار، آرامش، اور جنگ میں، میدان جنگ میں ثبات قدم. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، دوسرا کوالٹی، ہاں، جن سے راضی ہے، فتح انہی کو ملی ہے، ٹھیک ہے نا، جو با کر آئے تھے، ٹھیک ہے نا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان قریب، ہاں، ان قریب، ان کو بہت جلد، اللہ نے بہت جلد ان کو کیا، جن مؤمنین سے اللہ راضی ہے بیعت رضوان میں، ان کو بہت جلد فتح عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا. اور وہ لازمی بات ہے جو با کر آئے تھے یہود سے، ان کو فتح ملی یا نہیں ملی؟ اچھا، یہ 2 کوالٹیز یاد رکھے عزیز. ایک کوالٹی جن سے راضی ہے اللہ، ان پہ اطمینان نازل ہوا ہے، سکینہ نازل ہوا ہے. دوسرا ان پہ ان کو فتح ملی ہے. اچھا عزیز، فرمائیے کہ مترجمین نے اس کو کیسے ترجمہ کیا. میں ایک ترجمہ دکھاؤں گا، زیادہ ترجمہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ابو العالیٰ مودودی. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم ہے، معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی. جو ترجمہ میں نے کیا ہے اسی سے بہت قریب، ٹھیک ہے نا. یہ ایک آیت. دوسری آیت ملاحظہ فرمائی، آیت نمبر 10 سورہ فتح، وہ یہ ہے سورہ فتح آیت نمبر 10. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جو شخص، افراد آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت بڑا مقدس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اللہ سے بیعت کے مترادف ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا طاقت، اللہ کا قدرت. اللہ کا طاقت ان کے اوپر ہے، اللہ کا گرفت ان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ ایک تحدید ہے. تحدید کس کو بولتے ہیں؟ تھریٹ ہے. تھریٹ ہے کہ اس کو نہ توڑنا کبھی. تم اگر یہ بیعت توڑے گے تو تم، اللہ تمہارے اوپر ہے، اللہ تمہیں چھوڑ کے نہیں دے. اللہ کی حکومت سے، اللہ کی پاور سے، اللہ کی جو، اللہ کو بلا کرے، اللہ کی جو گرفت ہے اس سے کبھی بھاگ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا. فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، جو اس بیعت کو توڑ دے گا، اس بیعت کو کی پاسداری نہیں کرے گا، اس کو کیا ہوگا؟ تو وہ اپنی ہی ضرر میں، یعنی جنہوں نے، اب اس کا اپنا ضرر ہوگا، اپنا نقصان ہوگا. اللہ اس کو جنت نہیں لے کے جائے گا، وہ جہنمی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. جو اس بیعت کو توڑ دے گا اس کی یہ حالت ہوگی. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ، اور جو اللہ کے ساتھ یہاں پہ بیعت رضوان میں جو عہد کیا ہے اس پہ برقرار رہے، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، جنت میں لے کے جائے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کا ترجمہ آپ کو دکھائیں، جو مولویوں نے ترجمہ کیا ہے. کس کا دکھائیں بھائی؟ جالندری صاحب کا دکھاتے ہیں. چلو، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، خدا ان کے ہاتھوں
خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پھر جو عہد کو توڑتے ہیں تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔ وہی ترجمہ جو ہم نے کیا، ٹھیک ہے نا، ہم ترجمہ میں ہیرا پھیری کرتے ہیں نہیں کرتے، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اس آیت کی تفسیر میں مزید میں ہم کچھ اقوال آپ کو دکھاؤں، یہاں پہ ایک بہت اہم بات، بلکہ وہ اہم بات بعد میں دکھاؤں، کوئی بات۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تاویل آیات القرآن الکریم جزء الحادی والعشرون 21واں مجلد سنہ 2001 میں قاہرہ میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس آیت کی تفسیر، ان الذین یبایعونک، ٹھیک ہے نا، یقول اللہ تعالی ذکرہ لنبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے، ان الذین یبایعونک بالحدیبیہ من اصحابک، جو صحابہ آپ کے حدیبیہ میں آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، علی ان لا یفروا عند لقاء العدو، وہ بیعت اس بات پر ہے کہ بیعت کس بات پر ہے؟ بیعت اسی بات پر ہے کہ جب دشمن سے آمنے سامنا ہو تو فرار نہ ہو، مریں گے لیکن فرار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، بھاگیں گے نہیں، اور ولا یولوہم الادبار، اور اس بات پہ بیعت کریں گے کہ اپنا پشت دشمن کے سامنے نہیں کریں گے۔ یہ بیعت در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بیعت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، یہ سب فرما ان الذین یبایعونک، یہ حدیبیہ میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب حدیبیہ کی ہے۔ اچھا، اس فقرے کی شرح، فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، کہ جو اس بیعت کو توڑ دے تو وہ اپنے ہی ضرر میں، اپنے ہی نقصان میں اس بیعت کو توڑے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یقول تعالی ذکر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فمن نکث، جو شخص اس بیعت کو توڑے گا، جو بیعت اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا اور اس بیعت کو نقض کرے گا یعنی توڑ دے گا، وائلیٹ کرے گا، فلم ینصرک علی اعدائک، تیرے دشمنوں پر تیرے ساتھ نہیں دے گا، وخالف ما وعد ربہ، اور اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا کہ فرار نہیں کریں گے، اس وعدے کی وہ مخالفت کرے گا، فإنما ينكث على نفسه، بس وہ شخص ينقض بیعتہ، اس نے اپنے جو بیعت کو نقص کیا، اپنے ہی ضرر میں کیا ہے، لأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده الله الجنة بوفائه بالبیعہ، کیونکہ جب بیعت آپ توڑتے ہیں تو آپ اللہ کی جو وعدہ تھا کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اس سے آپ خارج ہو گئے، اللہ نے جو وعدہ دیا تھا دخول جنت کا، اس میں سے بھی آپ نکل گئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے وہ وعدہ توڑ دیا، اللہ نے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، در حقیقت اللہ کے ساتھ بیعت، تو اس بیعت سے اگر آپ نے وفا کی تو اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ کو جنت داخل کر دے گا، لیکن اگر آپ نے یہ بیعت توڑ دی تو یہ آپ کی اپنی ضرر میں ہے، کیونکہ اللہ کے رضا آپ سے چھین لیا جائے گا، اور پھر آپ کو جہنم لے کے جایا جائے گا اور آپ جنتی نہیں ہوں گے۔ فلم یضر بنکثہ غیر نفسہ، ایسا شخص جو اپنے بیعت کو توڑتا ہے تو صرف اس کا نقصان اس کو خود ہوتا ہے، کسی اور کو نقصان نہیں ہوتا۔ ولم ینکث الا علیہا، اور اس کا نقصان سوائے اپنے ذات کو کسی اور کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جو بیعت یہاں پہ جو بیعت ہوا تھا وہ کس بات پہ ہوا تھا؟ یہاں پہ طبری نے بھی اشارہ کیا کہ بیعت یہی اسی بات پہ ہوا تھا کہ جہاد میں ہم بیعت رضوان جو ہوا تھا اس کا کس بات پہ بیعت ہوا تھا؟ بیعت تو ہوتا ہے وعدہ کرنا، عہد کرنا، کس بات پہ عہد ہے؟ عہد یہ تھا عزیزو کہ ہم دشمن سے نہیں بھاگیں گے، موت آ جائے بھی بھاگیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، علماء نے اس کی تصدیق بھی کیا۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب سقیم بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 527 میں باب البیع فی الحرب ان لا یفروا، جنگ میں بیعت کرنا کہ فرار نہ کریں، بھاگیں نہیں، اور بعض نے کہا علی الموت کہ موت بھی آ جائے فرار نہیں کریں گے، بعض نے کہا کہ یہ فقرہ بھی تھا علی الموت۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک نکتہ آپ کو بتا دوں کہ اس بارے میں اختلاف ہے احادیث میں، جماعت عمریہ کے احادیث میں کہ بیعت کس کے الفاظ کیا تھے، ٹھیک ہے نا۔ بعض میں یہ ہے کہ بیعت یہ تھا کہ ہم پائیداری کریں گے، استقامت کریں گے اور دشمن کا سامنا کریں گے، ٹھیک ہے، صابر رہیں گے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ بیعت یہ تھا کہ ہم موت تک بیعت کی، موت پر انہوں نے بیعت کی، موت پر بیعت کیا۔ تو علماء نے فرمایا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جنہوں نے روایت کی ہے کہ ہم پائیداری کریں گے، صبر کریں گے، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اس وقت تک پائیداری کریں گے جب تک ہمیں شہادت ملے یا دشمن کو شکست دے دے، ٹھیک ہے نا۔ اور جنہوں نے کہا کہ موت پہ بیعت کی ہے، ان کا بھی یہی مطلب ہے، ان کا بھی یہ مطلب ہے کہ ہمیں موت بھی آ جائے ہم اس
فرار نہیں کریں گے, بھاگیں گے نہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے, عبداللہ ابن زید روایت کرتے ہیں کہ جب حرہ کا واقعہ پیش آیا سنہ 63-64 ہجری کو, وہاں پہ کسی نے کہا کہ ان ابن حنظلہ یبایع الناس علی الموت, ابن حنظلہ نے لوگوں سے موت پہ بیعت لے رہا ہے کہ موت شہادت ملنے تک فرار نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. تو عبداللہ ابن زید نے کہا لا ابایع علی ھذا احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. عبداللہ ابن زید نے کہا کہ یہ بیعت میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کیا تھا شجرت بیعت الرضوان میں, اس کے بعد کسی اور سے میں نے یہ موت پہ بیعت میں نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ بیعت موت پہ تھا. اچھا یہ روایت ہے بھائی سلمہ سے, ہم نے ان سے پوچھا, راوی کہتا ہے یا ابا مسلم علی ای شیء کنتم تبایعون یومئذ, تم کس بات پہ بیعت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا علی الموت, موت پر, کہ موت آ جائے بھاگیں گے نہیں, اس بات پہ بیعت کرتے تھے. اچھا ملاحظہ فرمائیے کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری تعلیف الحافظ ابن حجر, چاپ دار الفکر, جز نمبر 6, سنہ 2007 میں بیروت میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 167, وہی باب ہے نا, فی الحرب ان لا یفر وقال بعضهم علی الموت. صفحے کے آخر میں ملاحظہ فرمائیے لا تنافی بین قولهم علی الموت وعلى عدم الفرار, لا تنافی بین قولهم بایعوه علی الموت وعلى عدم الفرار. ان دو باتوں میں کہ ہم بھاگیں گے نہیں, بیعت کرتے ہیں کہ بھاگیں گے نہیں, بیعت یا دوسروں نے کہا ہم نے بیعت کیا تھا موت پر, ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے, بات ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. لأن المراد, کیونکہ اس سے مقصود یہی ہے دونوں میں سے, بالمبایعۃ علی الموت ان لا یفروا ولو ماتوا, کہ ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم فرار نہیں کریں گے ولو کہ ہمیں حتیٰ کہ ہمیں موت بھی مل جائے تو مل جائے, ہم قتل بھی ہو جائے, شہادت بھی نصیب ہو تو نصیب ہو, لیکن ہم بھاگیں گے نہیں, فرار نہیں کریں گے. کن سے بیعت کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کے سامنے بیعت کیا ہے صحابہ نے, بلکہ درحق اور اللہ نے شہادت دی ہے کہ بیعت میرے ساتھ ہے. دیکھو یہ بیعت بڑا مقدس ہے, اس کو توڑنا نہیں, اس کو جو توڑے گا اس کا ضرر اس کو خود کو پہنچے گا, ٹھیک ہے نا. جن لوگوں نے کہا کہ بل بایعہم علی الصبر, صبر بولتے ہیں عدم فرار کو, جن لوگوں نے کہا ہے کہ بیعت عدم فرار پہ تھا, عدم فرار کو اردو میں کیا کہ اسکیپ, عدم بھاگنے پر, ان کا بھی یہی مرام ہے, ان کا بھی یہی مقصد ہے. علی الثبات وعدم الفرار سواء افضى بذلك الى الموت ام لا, ان کا بھی یہی مقصود تھا کہ ہم ثابت قدم رہیں گے, موت آتا ہے تو آنے دو, ٹھیک ہے نا. ان کا بھی دونوں کا یہ ایک مقصود ہے. اچھا, اور بخاری میں مزید مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے, ملاحظہ فرمائے سقیم بخاری یہاں پر صفحہ نمبر 339 حدیث 6169. سلمہ ابن اکوع سے ہم نے پوچھا کہ تم نے حدیبیہ پر کس بات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی؟ انہوں نے کہا علی الموت, موت پہ ہم نے بیعت کیا تھا. اچھا, ہم نے براء ابن عازب سے کہا توبہ لکا, کیا بات ہے تیری, کیا کتنا خوش نصیب آدمی ہو یہ براء, صحبت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, تو نبی کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ, وبایعت تحت الشجرہ, اور شجرہ کے نیچے تجھے بیعت کی سعادت بھی ہے. فقال یا ابن اخی, اس نے مجھ سے کہا کہ اے بتیجے, انک لا تدری ما احدثنا بعدہ, اس نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم, ہم صحابہ نے بیعت تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شجرہ کے نیچے, لیکن تجھے کیا معلوم کہ اس کے بعد ہمارے کرتوت کیا ہیں, اس بیعت کے بعد ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال اور ہماری بدعتیں کیسے ہیں, تو اس کو نہیں جانتا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ کتاب مسلم چاپ دار الفکر, ملاحظہ فرمائی یہاں پر باب بیعت الرضوان, یہاں پر کتاب الامارہ باب بیعت الرضوان میں حدیث کو دیکھیے. اچھا, یہ بھی سلمہ ابن الاکوع سے روایت ہے کہ اس نے موت, کہتے ہیں حدیبیہ پر ہم نے موت پہ بیعت کیا تھا, یعنی بیعت الرضوان. اچھا, یہاں پر عبداللہ ابن زید سے بھی ہے کہ علی الموت, کہ ہم نے بلے کہ حنظلہ جو ہے موت پہ بیعت دے رہا ہے, ہم وہ کہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے ساتھ موت پہ بیعت نہیں کریں گے, یعنی نبی کے ساتھ موت پہ بیعت صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائیے کتاب شرح مسلم شرح النووی,
یحییٰ بن شرف النووی صاحب کے، مجلد نمبر 7 چاپ دارالفکر. اچھا چھپیے سنہ 2000 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 5 میں حدیث نمبر 1858 کے نیچے البیعۃ علی الصبر. اچھا صبر پہ بیعت کرنا. فرماتے ہیں هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين المقصود كل الروايات فالبيع على أن لا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل وهو معنى البيع على الموت. فرماتے ہیں کہ بیع علی الصبر اور بیع علی الموت کا کوئی فرق ہی نہیں. بیع علی الصبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم دشمن کے سامنے بھلے لڑیں گے چاہے ہمیں موت بھی آ جائے، یا ہم اس کو قتل کریں گے یا وہ ہمیں قتل کرے گا. تو اس کا مطلب یہی ہے بیعت علی الموت. بیعت علی الموت اور بیعت علی الصبر کا صرف اور صرف لفظ میں اختلاف ہے، حقیقت دونوں کا ایک ہی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ خلاصہ کلام عزیزو، یہاں پر جو چیز آپ کی خدمت میں درپیش ہے وہ یہ ہے میرے عزیزو، جو چیز آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ شجر رضوان، بیعت رضوان جو ہوئی ہے وہ اس بات پہ ہوئی ہے کہ موت پہ ہم بیعت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہاں پہ اس آیت کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں. یہ اہم ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اس آیت کو دیکھ لیجئے. پھر ہم ایک بہت اہم بات آپ سے کہنے جا رہے ہیں. آیت کیا ہے عزیزو؟ آیت سورہ مبارک فتح کی ہے، آیت نمبر 18 سورہ فتح. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالی مؤمنین سے خوش. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی مؤمنین سے خوش، راضی، جب وہ مؤمنین آپ کے ساتھ شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، یہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم ہے. واثابہم فتحا قریبا، اللہ نے جن سے اللہ راضی ہے ان پہ اللہ نے سکینہ نازل کیا ہے، سکینہ نازل کیا ہے. واثابہم فتحا قریبا، اور ان کو بہت جلدی فتح عطا فرمایا. اس کے بعد جو فتح ہے وہ فتح خیبر ہے. وہ کن کو ملا ہے آپ کو پتہ ہے، اور کس کی نصیب میں نہیں تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن یہاں پہ جو سکینہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا عزیزوں؟ یہ کتاب عزیزو تفسیر الطبری جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، چھاپے دار ہجر، الجزء 21. یہ میں جامع البیان کیوں نکالتا ہوں؟ سب سے جو اہم تفسیر ہے، سب سے جو علمی تفسیر ہے وہ جامع البیان ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ جماعت عمریہ میں اس جیسا تفسیر ہے ہی نہیں. ان کا جو سب سے کریم آف دا کراپ ہے، پینیکل ہے، عروج ہے تفاسیر کا، یہ جامع البیان ہے. میں اس لیے جامع البیان دکھاتا ہوں. اچھا سنہ 2001 میں جامع البیان چھپی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی فانزل السکینۃ علیہم. اس کے متعلق ملاحظہ فرمائیے، سکینہ سے کیا مراد ہے؟ سکینہ سے مراد ہے الصبر والوقار، صبر اور وقار. الطمأنینہ والثبات، آرامش اور ثبات. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ آپ کی خدمت میں رہے کہ اللہ جن سے راضی ہے بیعت رضوان میں، ان کی دو خصلتیں ہیں. ایک ان پہ سکینہ نازل ہوا ہے اور ایک ان کو فتح ملا ہے. اچھا بیعت رضوان کے بعد کیا پیش آیا؟ بیعت رضوان کے بعد حدیبیہ کے مقام پر صلح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح پیش آیا. ٹھیک ہے نا؟ صلح کے واقعے میں کیا پیش آیا عزیزوں؟ جو پیس ٹریٹی ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کے ساتھ، مشرکین قریش کے ساتھ، وہاں پہ کیا پیش آیا؟ اس جملے کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں جو آپ سب کو پتہ ہے، اس کو جماعت عمریہ کے بہت بڑے عالم یحییٰ بن شرف النووی کے کتاب شرح مسلم، انہی کے قلم، انہی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سقیم مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی، جلد نمبر 1 چاپ دارالفکر، سنہ 2000 میں بیروت میں چھپی ہیں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 133 اطلاق الایمان علی الاعمال. اس باب میں کیا فرماتے ہیں یحییٰ بن شرف النووی؟ واتفق اہل السنت من المحدثین والفقہاء والمتکلمین. کہتے ہیں ہماری جماعت کا اجماع ہے. اتفق یعنی اجماع ہے، چاہے ہمارے محدث ہوں، چاہے ہمارے مجتہد ہوں، چاہے ہمارے متکلم ہوں، اہل کلام کا، اہل فقہ کا اور اہل حدیث کا، سب کا اجماع ہے. على ان المؤمن الذي يحكم بانه من اهل القبلہ، کہ ہم اس شخص کو مؤمن کہیں گے، اس شخص کو کہیں گے یہ اہل قبلہ میں سے ہے. ولا يخلد في النار، اور کہیں گے کہ یہ
جہنم میں خالد نہیں ہوگا، جہنمی ہمیشہ نہیں ہوگا، وہ کون سا شخص ہے؟ من اعتقد بقلبه دین الاسلامی اعتقادا جازما خالیا من الشکوک ونطق بالشہادتین. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس شخص کو کہیں گے، ہمارا اجماع ہے، یس ہم مسلمان، جو وہ مسلمان جو اہل قبلہ کہلاتا ہے، جو خلود فی النار نہیں کر، اہل خلود فی النار نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں رہے گا. صرف اس شخص کو کہیں گے، کس شخص کو؟ کہ اس کا دین اسلام پر، دین اسلام پہ کیا ہو؟ اعتقاد جازم ہو، پکا یقین ہو، پکا یقین ہو، خالیاً من الشکوک، اور اس کے دل میں شک نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ شک نہ ہو. اگر کسی شخص کو شک ہے اللہ ہے یا نہیں، پیغمبر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن ہے ہی جھوٹ، ہو سکتا ہے 50-50، ہو سکتا ہے قرآن جھوٹ ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے بھائی. جو جھوٹی شہادت دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، لیکن اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے بھی پتہ نہیں وہ نہیں ہے کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے بھگوان اللہ خدا ہو، ٹھیک ہے، یا پیغمبر ہی نہیں ہے، تو یہ مسلمان نہیں ہے. دل میں کیا ہو؟ اعتقاد جازم. کون سا اعتقاد جازم؟ اچھی طرح دیکھ لو میرے عزیزو، میں بہت اہم الفاظ بتا رہا ہوں اور سب کو یہ باتیں پتہ ہیں. اعتقاد جازم خالیاً من الشکوک، شک سے خالی، شک نہ ہو اس میں. ٹھیک ہے نا؟ جس کو شک ہے بھائی، قرآن پہ شک ہے، وہ مسلمان ہے کافر ہے بھائی. اس کے بعد عزیزو کیا ہے؟ نطق بالشہادتین، اور شہادتین بھی پڑھ لیں. فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة اصلا. اور جو شخص ان میں سے ایک پہ صرف ایک بات ہے، مثلا یا اس کے دل میں اعتقاد ہے لیکن وہ شہادتین نہیں پڑھتا، کہتا میں نہیں پڑھوں گا، وہ اہل قبلہ میں سے نہیں، ہم نہیں کہیں گے اہل قبلہ میں سے. یا دل میں اعتقاد نہیں ہے، زبان پہ صرف وہ شہادتین پڑھتا ہے، تو وہ اہل قبلہ میں سے نہیں. دونوں ضروری ہے، شہادتین زبان سے بھی جاری کرے اور اس کے علاوہ دل میں بھی پورا یقین ہو. ٹھیک ہے نا؟ مگر یہ کہ مثلا ایک شخص گونگا ہے، وہ زبان سے نہیں بول سکتا، وہ تو اس کی مجبوری اور ہے، وہ بات اور ہے، لیکن باقی سب لوگوں کے لیے یہی ہے. اب یہ پتہ جب چلا عزیزو، ٹھیک ہے نا، یہ پتہ چلا، پہلے ہم نے کیا کیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ ان مؤمنین سے راضی ہوا جو آپ کے ساتھ زیر درخت کیا کر رہے تھے؟ بیعت کر رہے تھے. اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ نے ان پہ، جن سے راضی ان کی کیا صفت ہے؟ اللہ نے ان پہ سکینہ نازل فرمایا ہے اور ان کو فتح قریب عطا کرے گا. اچھا، سکینہ کا کیا مطلب ہوا؟ طمأنینہ، آرامش اور ثبات. ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیبیہ میں نازل ہوا ہے. اب حدیبیہ میں عمر کی حالت دیکھیں. کتاب المصنف للحافظ عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، الجزء الثامن، الجزء الخامس، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمی. أخبرني عبد الرزاق عن معمر، أخبرني الزهري، أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكام، وكل منهما بلی صدق كل واحد منهما صاحبه. یہ سند صحیح بشرط البخاری. جن لوگوں کو اسانید کا پتہ وہ جانتے ہیں. اچھا، یہ حدیث طویل ہے، میں اس میں سے آگے جا کر، یہ صفحہ نمبر 330 میں شروع ہوتا ہے، یہ بہت طویل ہے، وہ حدیبیہ کی کہانی ہے. تو صفحہ نمبر 339 میں ملاحظہ فرمائیے، 339 میں حدیبیہ کے مقام پر عمر کہتا ہے، فقال عمر بن الخطاب واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ. اللہ کی قسم مجھے اس دن بڑا شک ہو گیا. حدیبیہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جب معاہدہ کیا نا، تو مجھے بڑا شک ہو. جب سے میں مسلمان ہوا تھا اس دن مجھے شک ہو گیا. اچھا، اس کو کس بات پہ شک ہے؟ عمر کو کس بات پہ شک ہے؟ مثلا ایک دفعہ آدمی کو شک ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے درخت، یہ سیب کا درخت ہے یا انگور کا درخت ہے، بھئی اس طرح شک ہوتا ہے. اس طرح تو شک نہیں ہے بھئی. ایک دفعہ آدمی کو شک ہوتا ہے کہ یہ سامنے مثلا یہ پہاڑ ہے، اس کا نام ابو قبیس ہے، اس کا نام کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ آدمی کو شک ہوتا ہے یہ بستی سامنے، میں اس بستی میں جا رہا ہوں، اس بستی کا کیا نام ہے؟ گجرانوالا ہے، اس کا نام جنگ ہے، اس کا نام گجر خان ہے، اس کا کیا نام ہے؟ پنڈی ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح شک. تو جو شک ہوتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ پوچھتا ہے بھائی مجھے شک ہو گیا، اس بستی کا نام کیا گجر خان ہے، اس چکوال ہے، کیا نام ہے اس بستی سامنے جو بستی نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب مثلا آپ بازار میں جا رہے ہیں، یہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ وہ
بینک جاتے ہیں, بھائی یہ 2000 روپیہ لے لو, مجھے $10 دے دو, جتنے ڈالر بنتے ہیں دے دو. تو وہ آپ کو دے دیتا ہے, ڈالر دیتا تھا $10. آپ کو شک ہو گئی ڈالر اصلی بینک والا نہیں دیا یا نقلی دیا, ٹھیک ہے نا, آپ کسی کو دکھائیں گے, بھائی دیکھ لو یہ مجھے دیا, یہ نقلی یہ اصلی, ٹھیک ہے نا. انسان کو جو شک ہوتا ہے, سوال جو سوال کرتا ہے وہ قرینہ ہوتا ہے کہ اس کو شک کیا ہے. عمر کو تو اب شک ہو گیا ہے, شک ہو گیا. اب اس کا کس بات پہ اس کو شک ہے؟ عمر کہتا ہے کہ واللہ اس دن مجھے بڑا شک ہو گیا تھا. اچھا, فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقلت الست نبی اللہ حقا, میں نے پوچھا کیا واقعا آپ پیغمبر ہیں؟ کیا آپ واقعا آپ پیغمبر نہیں ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں میں پیغمبر ہوں. اچھا, قال قلت السنا علی الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا وعدونا علی الباطل, ہمارے دشمن باطل پر ہیں. انہوں نے فرمایا جی ہاں. فقال فلما نعت الدنیۃ فی دیننا, تو پھر اس نے بہت سخت جملے کہا, بہت گھٹیا بات کی اس نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا تو ہم اتنا گھٹیا پن, دنیا بولتے ہیں گھٹیا پن کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اس نے جس صفت سے موصوف کیا ہے, جس طرح اس نے ڈسکرائب کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ گھٹیا پن کیا ہے. ہم اپنے دین میں کیا ایک گھٹیا پن قبول کر رہے ہیں؟ کیا پیغمبر نہیں ہے؟ اس کو شک ہو گیا نا, کیا پیغمبر ہے؟ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مثلا وہ خواب بتایا تھا, پھر کہا تھا کہ آپ لوگ مکہ جائیں گے, وہاں پہ احرام پہنیں گے, عمرہ بجا لائیں گے. تو یہ مدینے والے جو تھے بڑے شوق میں تھے کہ بھئی ہم جائیں گے, مکہ جائیں گے. تو حدیبیہ میں آیا تو وہاں پہ معاہدہ ہوا کفار کے ساتھ کہ اب اس سال نہیں آئیں گے, اگلے سال آئیں گے. تو یہ جو اب اس کو شک ہو گیا, بھائی یہ جو وعدہ دیا تھا وہ جھوٹ ہے. پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ وعدہ تو نہیں دیا تھا کہ اس سال جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا تھا وعدہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اور اس نے جو بدتمیزی کی ہے عزیزو, یہ کبھی اور بات کریں گے اس کی بدتمیزی پر, کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو گھٹیا پن. آپ کسی شخص سے پوچھو کہ دنیا, یہ دنیا جو ہے نا, لفظ دنیا, یہ دنیا بولتے ہیں گھٹیا پن کو, ہستی کو. سمجھ میں آئی نا, دنی بولتے ہیں پست آدمی کو, دنیا یعنی گھٹیا پن. کہ ہم اپنے دین میں گھٹیا پن قبول کر رہے ہیں. ہم سے کیا مراد ہے؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اس سے, کہ آپ کا یہ کیا گھٹیا پن کر رہے ہیں. آپ نے وعدہ دیا تھا ہمیں کہ ہم مکہ جائیں گے, ابھی آپ واپس جائیں, واپس مدینہ چلے جائیں, یہ کیا؟ دیکھیں عزیزو, اور اس کو شک ہو گیا, وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے شک ہو گیا. اور آیت نے کیا فرمایا عزیزو؟ آیت نے یہ فرمایا, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ ان مومنین سے راضی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کیا ہے, اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان کے دل کا ہاتھ جانتا ہے, اور اللہ نے ان پہ سکینہ نازل فرمایا. جس شخص کو سکینہ ہے, جس شخص کو وقار ہے, ثبات ہے دین میں نے دکھایا نا آپ کو ابن جریر کا قول جو سب سے پینیکل آف تفسیر ہے. اس نے کہا سکینہ کا مطلب یہی ہے. سکینہ کا کیا مطلب ہے؟ سکینہ کا مطلب ہے وقار ثبات. یہ وقار ثبات ہے, ٹھیک ہے نا. پر پتہ کیا چلا کہ اس پہ سکینہ کوئی نازل نہیں ہوا, اس شخص پہ سکینہ کوئی نازل نہیں ہوا, اور اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا کہ کیا, کہ مجھے شک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس کو شک سنہ 6 ہجری میں عزیزو, دیکھو سنہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر یعنی اسلام لانے کے بعد, ہجرت کرنے کے بعد, جنگ بدر میں, جنگ احد میں شامل ہونے کے بعد, اس سنہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال پہلے, وہ 6 ہجری کے بالکل اواخر میں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ خود کہہ رہا ہے مجھے شک ہو گیا, اور اس کا سوال بتا رہا ہے کہ اس بات پہ شک ہو گیا. اور ہم نے آپ کو دکھایا نا کہ اجماع کیا ہے. نووی نے کیا کہا؟ کیا سب علماء کا اجماع ہے, محدثین کا, مجتہدین کا, فقہاء کا, متکلمین کا, سب کا اجماع ہے کہ اہل قبلہ وہ شخص ہے. نہیں کہا مومن, اہل قبلہ, مومن نہیں کہا, اہل قبلہ, جس کو ہم کہیں گے یہ اسی امت سے ہے. صرف وہی شخص ہے جو شہادتین پہ اعتقاد جازم رکھے اور شکوک سے خالی. اگر شک ہے تو وہ مسلم نہیں ہے, اہل قبلہ میں سے نہیں ہے. الفاظ آپ کو قطعی دکھا دیا بھائی, ٹھیک ہے نا. تو سنہ 6 ہجری میں اس کو دوبارہ اس کو مسلمان بننا ہوگا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، ولست اعصیہ، میں اس اللہ کا مخالفت نہیں کرتا، وہ ناصری، اللہ میرا ناصر ہے۔ قلت اولست كنت تحدثنا ان سنأتي البيت فنطوف به، کیا آپ یہی تو کہہ رہے تھے بھائی، آپ یہی تو کہہ رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم کعبہ جائیں گے، کعبہ کے گھر طواف کریں گے۔ تو فرمایا بلا فاخبرتك انك تأتيه العام، اور کیا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں میں نے خبر دی ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال، میں نے یہ نہیں کہا تھا اسی سال۔ اچھا یہ بات جو کہہ رہا ہے کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ وہ مشرکین کا جو وفد تھا وہ بھی وہیں تھا، ان کے سامنے اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہا ہے۔ اچھا عزیزو کیا یہ روایت صحیح ہے؟ سند تو بشرط بخاری مسلم صحیح ہے، لیکن میرا ہدف اصل اس موضوع یہاں پہ اس پروگرام کا کیا ہے؟ اس پروگرام کا بیان کرنا یہ ہے کہ اس پروگرام میں کہ میں خیبر میں فرار بتاؤں، یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب الاحسان کی تقریب صحیح ابن حبان مجلد نمبر 11 تالیف شعیب الارناؤوط، یہاں پر صفحہ نمبر 216، اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح ابن حبان جو ہے صحیح ابن حبان، اس نے خود ذمہ لیا ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں۔ یہاں پر عزیزو یہ بہت حدیث لمبی حدیث ہے، اسی میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 224 میں، اس میں بھی یہی ہے۔ عمر بن الخطاب نے کہا واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اسی دن صرف مجھے شک ہوا ہے۔ بخاری میں بھی یہی ہے، یہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد بخاری میں یہ کہتا ہے کہ اس کے کفارے کے لیے میں نے بہت سارے اعمال بجا لائے اسی عمل کے کفارے کے لیے۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو شک ہوا ہے، شک اسلام سے خروج کا نام ہے، اور دوسری بات اور اس شک کس بات پہ ہوا اس کے سوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس بات پہ شک ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ سکینہ نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا عزیزو، یہ خود یہ جو، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی کیا ہے، حد کے حرمت کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیر باللہ گٹیاپن کی صفت سے اس نے موصوف کیا ہے صحیح حدیث میں، تو اس کا کفر، اس کا ارتداد، اس کا واجب القتل ہونا ثابت ہو چکا، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا لیکن اب ہم آتے ہیں واپس، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف، غزوہ خیبر کی طرف۔ عزیزو خوب ملاحظہ کرو، ذی القعدہ ذی الحجہ 2 مہینوں کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ذی القعدہ میں بیعت کیا تھا اس شخص نے، عمر نے اور ابو بکر نے بھی، ذی القعدہ میں اس نے بیعت کیا کہ ہم مریں گے لیکن فرار نہیں ہوں گے، آیت بھی نازل ہوئی ہے نا، اور اللہ نے دھمکی بھی دی ہے کہ فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، خبردار اس بیعت کو نہیں توڑنا، توڑو گے تو اس کا نقصان تم ہی ہوگا، جنت نہیں جاؤ گے۔ اس نے بیعت کیا عزیزو، ذو القعدہ میں بیعت کیا، ذو الحجہ میں غزوہ خیبر، اس کے فوراً بعد جہاں پہ لڑائی نہیں تھی، بخاری کی حدیث میں نے دکھائی نا آپ کو، حدیبیہ میں کوئی لڑائی نہیں تھی، شجر رضوان میں کوئی لڑائی، وہ وہاں پہ زرہ پہن رہا ہے، میں وہ گھوڑا لے کے آؤ میں نے جنگ پہ جانا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے خیبر میں کیا ہو، خیبر میں کیا ہو اصل لڑائی میں، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے البحر الزخار بمسند البزار، میں مختلف اسانید کے ساتھ اور سب صحیح اسانید کے ساتھ دکھاؤں گا، ایک سند کے ساتھ نہیں، کئی اسانید کے ساتھ دکھاؤں گا، اور صحابہ کرام کی شہادتیں دکھاؤں گا۔ یہ شخص بھاگ چکا تھا، وہاں سے فرار کیا تھا، اس نے اپنی بیعت توڑ دیا تھا، اس نے۔ البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تالیف امامهم ابو بکر احمد بن عمرو العتکی البزار، جلد نمبر 10، چاپ مدینہ العلوم والحکم مدینہ المنورہ، سنت 2003 میں مدینہ میں چھپا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 318، حدیث نمبر 4443۔ محمد ابن المثنى روایت کرتے ہیں ابو المساور فضل ابن مساور سے، وہ روایت کرتے ہیں عوف ابن ابی جمیلہ سے، وہ روایت کرتے ہیں میمون ابن ابی عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن بریدہ سے، اور وہ اپنے والد بریدہ الاسلمی سے روایت کرتے ہیں۔ یہ سند صحیح ہے، اس کی صحت آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لما کان، بریدہ اسلمی فرماتے ہیں لما کان یوم خیبر نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحضرت اہل خیبر، جنگ خیبر کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر والوں کے بالکل سامنے وہاں پہ انہوں نے نزول اجلال فرمایا۔ فأعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللواء عمر بن الخطاب، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے کیا کہا تھا عزیزو، اس تقریر کو شروع سے دیکھ لینا، میں نے آیت پڑھی تھی آپ کی خدمت میں، سورہ آل عمران سے، آیت نمبر 179 فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز
الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت میں نہیں چھوڑے گا۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ تمہیں اندازہ نہ ہو کہ اس امت میں خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ اللہ اس امتحانات لا دے گا کہ اس کو اگر تم ایمانداری سے دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی اللہ کی شان دیکھو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے آنکھ مبارک میں آشوب چشم ہے خیبر کے مقام پر، ٹھیک ہے نا۔ جہاد سے معذور ہیں، جب آنکھ کھل نہیں رہا تو جہاد سے معذور۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم کس کو دیا، لوا کس کو دیا، کمانڈر کس کو بنایا؟ ہاں وہی جو حدیبیہ میں زرہ پہنا تھا، جنگ ہے نہیں، کوئی ہے نہیں، کافر ہے نہیں، کافروں کی کوئی لشکر ہی نہیں ہے۔ بیعت رضوان میں عبداللہ ابن عمر کو کہہ رہا کہ جاؤ گھوڑا لے کے آؤ فلانے سے، میں نے جنگ پہ جانا، اور زرہ پہنا ہوا ہے، ادھر بیعت ہو رہا ہے، بیعت پہ گیا نہیں ہے زرہ پہننے کی چکر میں، ٹھیک ہے نا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جنگ کا موقع ہے، بیعت انہوں نے کی ہے، کچھ ہفتے پہلے انہوں نے بیعت کی ہے، اللہ نے بھی شہادت دیا کہ یہ بیعت اللہ کے ساتھ بیعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ نے یہ بھی خبر دیا کہ جن لوگوں سے میں راضی ہوا ہوں، ایک تو ان کو میں نے ثبات قدم دی ہے، وقار دی ہے، طمأنینہ سکینہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک ان کو میں فتح دوں گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمیز الخبیث من الطیب، پتہ چلے سنہ 1444 میں رہنے والے مسلمانوں، تمہیں پتہ ہو جائے کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ وَلَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اور خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ دنیا میں خبیث زیادہ ہیں، خبیث زیادہ ہیں، لیکن خبیث اور طیب کبھی لا یستوی، برابر نہیں ہوتے۔ پرچم دیا عمر کو، وَنَهَذَ مَنْ نَهَذَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ، اور اس کے ساتھ کچھ اس کے لشکر والے مل گئے، بھائی لیڈر ہے ہمارا کا، بھائی چل پڑے اس کے ساتھ۔ فَلَقَوْا أَهْلَ خَيْبَرَ، یہودیوں کے ساتھ وہی جو لَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ ان میں بہادری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، خیبر والوں میں انہی سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ فَكَشَفَ عُمَرُ وَأَصْحَابُهُ، تو عمر جو ہے بھاگ گیا، کشفہ کا مطلب ہے بھاگ جانا، میں دکھا دوں گا آپ کو، یہ میں اپنے الفاظ سے نہیں بنا رہا ہوں۔ فرجع، واپس آ گیا، بھاگتے بھاگتے پتہ نہیں زرہ کہاں گر گئی، اس دوتی بھی پتہ نہیں اس کا وہ کمر میں رہا ہے، دوتی بھی گر گیا اس کا بھاگنے میں، وہ آ گیا واپس، اوئے بڑا مصیبت ہے جی یا رسول اللہ، بڑا مصیبت ہے، بہت مشکل ہے ان سے لڑنا، ان کا بڑا قلعہ ہے، ان کے بڑے نوجوان ہیں، یہ میرا زرہ بھی تنگ تھا آج، کچھ طبیعت ناسازگار تھی، تلوار بھی بھاری تھا، وہ تلوار بھی چھوڑنا پڑا ادھر مصلحت کے بنا پر، جو بھی اس کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یجبنہ اصحابہ، عمر کے جو لشکر میں جو سپاہی تھے وہ سب صحابت تھے، یجبنہ، وہ سب کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ شخص بڑا جوان ہے۔ جوان کس کو بولتے ہیں؟ ہم سے تو جبان عربی زبان میں بولتے ہیں بزدل کو، یجبنہ، اس کو بزدل کہرا رہے تھے، اس کو بزدل وصف کر رہے تھے، وصف کرنا، اس صحابہ سب شہادت دے رہے ہیں کہ بھئی یہ آدمی بزدل ہے، یجبنہ، ٹھیک ہے نا، یہ آدمی صحابہ سب شہادت دیا انہوں نے کیا کہ آدمی بزدل ہے۔ وَهُوَ يُجَبِّنُ أَصْحَابَهُ، اور وہ الٹا صحابہ صرف یہ تو نہیں کہتے ہوں گے کہ یہ بزدل ہے، گالی بھی دیتے ہوں گے نا، یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بے عزت کرا دی ہمیں۔ احادیث جو نقل کرتے ہیں لوگ اختصار کے ساتھ، اسی ایک کلمے میں کہ یجبنہ اصحابہ، لشکر والے صحابی جو تھے وہ سب کہہ رہے تھے، شہادت دے رہے تھے کہ یہ آدمی بزدل ہے، اس سے جنگ نہیں ہوتی، یہ بھاگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گالی بھی دیتے ہوں گے ساتھ کہ اس نے بے عزت کر دی ہمیں، اس کو اس نے اپنی بیعت توڑ دی ہے، یہ بغیرت ہے، جتنے بھی اس کے کلمات ہیں انہوں نے کہہ دیا ہوگا۔ وَيُجَبِّنُ أَصْحَابَ وَهُوَ يُجَبِّنُ أَصْحَابَهُ، اور عمر کیا تھا؟ عمر جو ہے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ صحابی جو ہیں یہ بزدل، یہ الٹا ان کو تقصیر وار دے رہا تھا، کمانڈر جو ہے وہ سپاہیوں کو، اور سپاہی جو ہے کمانڈر کو ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، فقال،
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل پرچم جو ہے ایک ایسے شخص کو دوں گا. اب دیکھیں وہاں پہ ایک جدال ہے, ٹھیک ہے نا, صحابہ کا جدال ہے اور عمر کا جدال ہے. عمر کہہ رہا ہے کہ صحابہ بزدل ہیں, صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کمانڈر جو ہے یہ بڑا بزدل بغیرت آدمی ہے, بہت ہی بغیرت, اس نے بے عزت کر دیا, بھاگ گیا فوراً وہاں سے. اچھا تو وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی تصدیق, ٹھیک ہے نا, کس کی تصدیق کی؟ اس کے قول سے, اس کے فعل سے پتہ چلتا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کو کمانڈر ہونے کے لیے لائق سمجھتے اور اس کو بہادر سمجھتے اور صحابہ کے قول کو باطل سمجھتے تو ان کو صحابہ کو ڈاننا چاہیے تھا نا. کیا آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ آدمی صحیح ہے, کل بھی یہی جہاد کرے گا اور کل آپ لوگ نہیں بھاگنا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لأعطین الرایۃ غدا, میں کل ایک ایسے شخص کو پرچم دوں گا, ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ یحب اللہ ورسولہ, کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. محبت, وہ اللہ کا پیارا ہے, اللہ اس کو پیارا ہے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ کس مقام پہ فرمایا؟ وہ عزل کے مقام پہ, ٹھیک ہے نا, عزل کے مقام, عزل کرتے ہوئے, عمر کو عزل کرتے ہوئے ایک دوسرے شخص کو نصب کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ اس بات پہ بہت واضح دلالت ہے اس کی. عزیزو آپ خود یاد رکھو, بہت ساری چیزیں ہیں. الکنایۃ اصرح من التصریح, کنایہ جو ہے تصریح سے ابلغ ہوتا ہے, الکنایۃ ابلغ من التصریح. مثلا ایک شخص اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے؟ والد پوچھتا ہے, بابا پوچھتا ہے اس سے کیوں طلاق دے رہے ہو؟ اس نے, وہ کہتا ہے کہ مجھے فرض کریں ایک پاک دامن عورت چاہیے, یعنی یہ عورت پاک دامن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے ایک خوش اخلاق عورت کی ضرورت ہے, یعنی یہ عورت بد اخلاق ہے. یا مثلا آپ کسی اسٹور میں مینیجر ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ کیشیئر ہے, کیشیئر کو فائر کرتے ہوئے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے کیشیئر کو لاؤں گا جو ایماندار ہے, یعنی یہ کیشیئر چور ہے, مجھے کہ ایماندار کیشیئر کی ضرورت ہے, یعنی یہ کیشیئر چور ہے. تو پتہ کیا چلا عزیز اس کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عزل عمر کے موقع پہ انہوں نے فرمایا ہے, جو عزل عمر کے موقع پہ فرمایا, اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام محب اللہ, محب الرسول, محبوب اللہ, محبوب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمر کیا ہے؟ مبغوض ہے اللہ و مبغوض الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ, اور نہ صرف مبغوض ہے بلکہ عدو بھی ہے, اللہ سے اس کو دشمنی ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. سمجھ میں آئی نا؟ فلما كان من الغد, جب کل ہوا ہے تو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا, فدفعها الیہ, انہوں نے علم جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا, وہ ارمت, ان کے آنکھوں میں بیماری ہے, فتفل فی عینہ, لعاب, سبحان اللہ, اعجاز دکھایا اسی وقت آنکھ مبارک کو شفا مل گئی. لعاب دہن مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے آنکھوں میں لگایا, چشم بہتر ہو گیا, آشوب چشم چلا گیا. وَعَتَاهُ اللواء وَسَارَ مَعْهُ النَّاسِ فَأَتَى أَهْلَ خیبر, تو امیر المؤمنین علیہ السلام لواء لے کر خیبر والوں سے جنگ کے لیے گئے, تو خیبر والے سامنے آئے, تو خیبر والوں نے وہاں پہ مرحب جو تھا اس نے شعر پڑھی ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے درمیان 2 ضربے جو ہیں, اس روایت کے مطابق 2 ضربے ایکسچینج ہو گئے. تو جب ضربے ایکسچینج ہو گئے تو فضربه علی رضی اللہ عنہ ضربة على هامته حتى عض السيف أزراسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک ایسا وار کیا مرحب پر کہ اس کے سر پہ جو لوہے کی جو ٹوپی ہے نا اس کو پار کیا ہے اور تلوار آگے گیا, تو اس کے جو جانپڑے ہیں, چونپڑا بولتے ہیں نا اس کو, نا کیا بولتے, جاز بولتے ہیں تو زبان میں بھول گیا, جپڑا, اس کے جبڑے میں پھنس گیا, تلوار لگی ہے, اس کے جبڑے پہ تلوار لگی ہے. عض السیف اضراسہ, تلوار جو ہے اس کی جبڑے تک پہنچ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور سمع اہل العسکر, اور سب دونوں لشکروں کو, اور جو پیچھے کیمپ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ تو دور ہے کچھ,
سب کو سنائی دی ہے جو ضربت اتنا زور سے مارا ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے، اور اتنے قوت و شدت سے مارا ہے کہ اس کی جو صدا تھی، اس کی جو صوت تھی، اس سے جو آواز نکلی وہ سب کو سنائی دی ہے. سب یہود خوف زدہ اور مسلمان جو ہیں خوش. وما تتام آخر الناس حتى فتح اولهم. پھر لوگ جو ہے نا، پھر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے شروع ہو گئے. اسی طرح تتام یعنی تتابع، پیچھے آتے گئے. امیر المومنین علیہ السلام آگے آگے، لوگ پیچھے پیچھے، تاکہ وہ خلافہ فتح ہو گیا. اچھا، اس روایت میں سند کیا ہے عزیزو؟ روایت میں سند یہ ہے، محمد ابن المثنى روایت کرتے ہیں بھلے ابو المساور فضل سے، محمد ابن المثنى فضل ابن مساور سے، وہ عوف سے، وہ میمون ابن ابی عبداللہ سے، وہ ابو عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد. سند سے پہلے میں کچھ الفاظ آپ کو دکھاؤں. کشفہ فکشف عمر، عمر فرار ہو گیا. اس کی دلیل کیا ہے عزیزو؟ الافصاح فی فقہ اللغہ الجزء الاول. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، الاکشف الذی لا یثبت فی الحرب. اکشف کس کو بولتے ہیں؟ اکشف اس کو بولتے ہیں جو جنگ میں ثابت قدم نہیں رہتا، بھاگ جاتا ہے، اس کو اکشف بولتے ہیں. بلی کشف یکشف کشفا انہزم فی الحرب. کشف یکشف انہزم، جنگ میں وہ بھاگ گیا، جنگ سے بھاگ گیا، انہزم. ملاحظہ فرمائی، شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم، تألیف نشوان ابن سعید الحمیری، متوفى سنہ 1178 کرسچن کیلنڈر میں، 573 ہجری کیلنڈر میں. یہاں جزء عاشر میں ملاحظہ فرمائیں، یہاں پر الانہزام انہزم الجیش اذا ولوا مدبرین. انہزام کس کو بولتے ہیں؟ جب لشکر جو ہے فرار کر جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں انہزام. جب شکست ہوتی ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آپ کو سند دکھاتے ہیں عزیزوں. سند ملاحظہ فرمائی یہ ہے، محمد ابن المثنى. یہ محمد ابن المثنى کون ہے عزیزوں؟ یہ محمد ابن المثنى رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں. ملاحظہ فرمائی کتاب تقریب التہذیب للحافظ ابن حجر، یہاں پر ترجمہ نمبر 6264، محمد ابن المثنى ثقۃ ثبت عین، ثقۃ ثبت عین، ثقہ ہیں، ثبت ہیں. یہ بہت ہی توثیق ہے، یعنی عین بخاری مسلم کتب اربعہ کے رجال میں سے. اگر بخاری مسلم کے رجال سے ہوئے تو وہ جاز القدر، تو پھر اس کے متعلق کوئی جرح ہے ہی نہیں. اچھا، اور وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ فضل ابن مساور سے. صفحہ نمبر 447 میں فضل ابن مساور. فضل ابن مساور صدوق خاصی، رجال بخاری اور رجال سنن نسائی میں سے صدوق ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ عوف ابن ابی جمیلہ سے. دیکھا نا آپ نے عزیزو، یہ سند ہے نا. عفوا، سند یہ ہے، محمد ابن المثنى روایت کرتے ہیں ابو المساور سے، ابو المساور فضل ابن مساور، یہ ہم نے دکھا دیا آپ کو، وہ عوف ابن ابی جمیلہ سے. اچھا، عوف ابن ابی جمیلہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب تقریب میں صفحہ نمبر 433 میں ترجمہ نمبر 5215، عوف ابن ابی جمیلہ الاعرابی العبدی ثقۃ عین، رجال بخاری مسلم کتب اربعہ میں سے فقہ. اچھا، اور وہ کن سے روایت کرتے ہیں عزیزو؟ وہ روایت کرتے ہیں میمون سے، میمون جن کا کنیہ ابو عبداللہ، میمون ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. اب میمون ابن عبداللہ میں کے متعلق کچھ تفصیل ہے، اس کے متعلق اب بات کریں گے. تہذیب الکمال یوسف المزی، جلد نمبر 29، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ نمبر 231 میں میمون ابو عبداللہ البصری وہ وہی ہیں جو عوف ابو جمیلہ الاعرابی سے بھی روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابو جمیلہ ان سے روایت کرتے ہیں، ابو جمیلہ میمون سے روایت کرتے ہیں، اور یہ خود برا، عبیدہ، عبداللہ ابن بریدہ اور عبداللہ ابن عباس وغیرہ صحابی سے روایت کرتے ہیں. اچھا، اس کے متعلق ملاحظہ فرمائیے، ابو بکر الاسرم نے کہا کہ احمد ابن حنبل نے کہا احادیث و مناکیر، اس کے حدیث منکر ہیں، اس کے حدیث منکر ہیں. یہ جرح نہیں ہے. اگر احمد ابن حنبل کسی کے متعلق کہہ دے کہ اس کے حدیث منکر ہیں، یہ جرح نہیں ہے، ابھی آ جائے گا اس کی تفصیل. اچھا، یحییٰ ابن معین نے کہا لا شیء،
یحییٰ ابن معین نے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں. یہ جرح غیر مفسر ہے، جرح غیر مفسر بلا مبین للسبب، یہ غیر مسموع ہوتا ہے. یہ سب علماء کو پتہ ہے، جو اہل جرح و تعدیل ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ بتا دیں گے آپ کو. ابو داؤد نے کہا تکلم فی، ابو داؤد نے کہا کہ اس کے متعلق بعض لوگوں نے جرح کیا، یہ بھی غیر مفسر ہے. جرح غیر مفسر کس کو بولتے ہیں؟ چیزوں جرح، اور بولتے ہیں نا اس کی سبب بتایا جائے، سبب بتایا جائے کہ آپ بتائیں کہ اس کی حدیث کو آپ کیوں نہیں مانتے. کہتے ہیں لاش ہے یحییٰ ابن معین کا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی جرح ہے. آپ ہمیں بتائیں اس کی حدیث، یہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، تدلیس کرتا ہے، یہ وضع کرتا ہے، کیوں آپ بولتے ہیں اس کو؟ تو جرح غیر مفسر یہ ہے. اچھا تکلم فیہ، یہ غیر جرح مفسر ہے. ابن حبان نے ان کو کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے، وہ کتاب الثقات میں بس توثیق ثابت ہو گئی، یہ جرح غیر ثابت. اچھا یحییٰ ابن قطان نے کیا کہا؟ یا بھی اور صحیح اور رائے تھی، یحییٰ ابن قطان کی رائے اس میں کے بارے میں صحیح نہیں تھا، یہ بھی جرح غیر مفسر ہے. اور اس کی روایات کتاب ترمذی، سنن ابن ماجہ، نسائی میں موجود ہے. بلی اچھا یہ میمون ابو عبداللہ کی متعلق. اچھا میمون ابو عبداللہ کے متعلق آپ نے سنا کیا عزیزو؟ آپ نے دو باتیں سنی، ایک احمد نے کہا کہ اس کی حدیث منکر ہے، اور دوسرے جو جرح تھے وہ غیر مفسر تھے. اچھا جرح غیر مفسر ہم نے کہا کہ غیر مقبول ہے، منکر الحدیث کا جواب بھی آ جائے گا. یہ علوم الحدیث ابن صلاح ہے، ابن صلاح شعر زوری کی کتاب ابن علوم الحدیث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو صفحہ نمبر 106 میں، وَأَمَّا الْجَرْحُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِلَّا مُفَسَّرًا مُبَيَّنَ السَّبَبِ. جرح جو ہے، کسی شخص کی آپ تضعیف کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں، اس جرح وہ غیر مقبول ہوتا ہے مگر یہ کہ مفسر ہو، مبین السبب ہو، اس کی وجہ بیان کی جائے کہ کیوں آپ اس شخص کو ضعیف مانتے ہیں، کیوں اس شخص کی آپ جرح کر رہے ہیں، سبب بیان کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ بھلے فلا بد من بیان سببه لینظر فیہ هو جرح ام لا. لذا جو شخص کسی کی جرح کرتا ہے اس کی سبب اس کو لازم بیان کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ واقعا اس کی بات صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وهذا ظاہر مقرر فی الفقہ واصول ہے، اور یہ بات بالکل فقہ اور اصول میں تو ثابت ہے ہی. وذكر الخطيب الحافظ انه مذهب الائمه من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما. خطیب بغداد نے نقل کیا ہے کہ یہ سب بڑے محدثین اور ائمہ حدیث کے مذہب یہی ہے، بخاری مسلم اور اس کے امثال کے یہی ہے کہ جرح بلا تفسیر بلا تبیین السبب غیر مسموع ہے. کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی للحافظ السیوطی، ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 359 میں، بل يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور ولا يقبل الجرح الا مبين السبب. نووی صاحب فرماتے ہیں کہ تعدیل جو ہے، توثیق قبول ہوتی ہے بلا سبب. اگر کوئی شخص شہادت دے کہ فلان ثقہ ہے تو اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو بھی دلیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جرح بالعکس ہے، جرح قبول نہیں کریں گے اس وقت تک کہ جب تک سبب نہ بتایا جائے. تعدیل مقبول ہے، يقبل التعديل تعدیل توثیق مقبول ہے بغیر ذکر سبب کے، صحیح قول مشہور کی بنا پر. اما الجرح لا يقبل الا مبين السبب، جرح بغیر تبیین سبب کے قبول نہیں کیا جاتا. سیوطی بھی اسی کی تائید کرتا. اچھا جب اب احمد نے کہا وہ اس کے احادیث مناکیر ہیں، اس کا جواب کیا؟ سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی یزید. یہ کتاب الحاوی للفتاوی الجزء الثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 110 میں، بلکہ صفحہ نمبر 113، یہ سیوطی صاحب کی کتاب ہے. ووصف فی المیزان، حافظ الذهبی نے میزان میں عدت احادیث فی مسند احمد وسنن ابی داود وغیرها من الكتب المعتمدة بها بانها منکرہ. حافظ ذہبی نے اپنے کتاب المیزان میں احمد کے بہت سارے احادیث کو، سنن ابی داود کے بہت سارے احادیث کو، اور اس کے علاوہ بہت سارے معتمد حفاظ کے کتب کے احادیث کو اس نے کہا کہ یہ منکر ہیں. تو کیا احمد منکر الحدیث تھا؟ کیا ابو داود سجستانی منکر الحدیث تھا؟ دوسرے معتمد کتب ہیں وہ منکر الحدیث تھے. وفی الصحیحین ایضا، اور بخاری مسلم میں احادیث ہیں، ان کو ذہبی نے کہا یہ احادیث منکر ہیں. تو کیا بخاری بھی منکر الحدیث ہے؟ مسلم بھی منکر الحدیث ہے؟
وما ذاک نہیں، آپ کا ذہن نہ یہ میں نہ جائے کہ منکر الحدیث کا مطلب کیا ہے. منکر الحدیث کا مطلب ہے کہ یہ حدیث باطل ہے اور یہ کوئی جرح ہے، یہ جرح نہیں ہے. وما ذاک الا لمعنى لا يعرفه الحفاظ وهو، کیونکہ یہ اس نکارہ کا مطلب، منکر الحدیث کا مطلب ایک ایسا مطلب ہے کہ اس کو حفاظ جانتے ہیں، عام لوگ نہیں جانتے. اچھا وہ معنی کیا ہے؟ ان النکارہ ترجع الى الفردیہ. نکارہ کا مطلب کیا ہے؟ نکارہ کا مطلب ہے کہ کوئی شخص ایک حدیث میں منفرداً نقل کرے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نقل نہ کرے، اس کو بولتے ہیں. ایک ایسے حدیث جو بخاری نقل کرے، مثلا صرف بخاری میں ہے، دوسری کتاب میں نہیں ہے، وہ حدیث منکر ہے، یعنی یہ حدیث منفرد ہے. ولا يلزم من الفردیت ضعف متن الحدیث فضلا عن بطلانه. فردیت جو ہے نکارہ سے حدیث کی ضعف ثابت نہیں ہوتی، اور اس کا بطلان تو دور کی بات ہے، ضعف ثابت نہیں ہوتی. بلی وطائفة كابن صلاح ترى ان المنکر والشواذ مترادفان. بہت سارے علماء ہیں ابن صلاح شہر زوری کی طرح کہتے ہیں کہ حدیث منکر اور حدیث شاذ یہ مترادف ہیں، شاذ ہیں، یہ حدیث زیادہ مشہور نہیں ہے، اس شخص نے روایت کیا، ٹھیک ہے نا. وكم من حديث في الصحيح وصف بالشذوذ كحديث مسلم في نفي قراءة البسملة. اور بخاری مسلم میں کتنے احادیث ہیں جن کو علماء نے اس وصف کے ساتھ موصوف کیا کہ یہ شاذ ہیں. اچھا یہ کتاب ہے شرح علل الترمذی لابن رجب الحنبلی، جزء اول، چھاپ مکتبۃ الرشد. ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں متقدمین میں سے یعنی احمد ابن حنبل کے پائے کے لوگ جنہوں نے کہا کہ فلانی منکر الحدیث ہے، میں نے نہیں دیکھا کسی نے حدیث منکر کی تعریف کی ہو الا ابو بکر البردیجی. ابو بکر البردیجی الحافظ، اس نے بلے تعریف کی ہے. وكان من اعیان الحفاظ المبرزین فی العلل. وہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا حافظ تھا ابو بکر بردیجی. اس نے کہا ان المنکر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابه وعن التابعين عن الصحابه لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث الا من الطريق الذي رواه فيكون منكرا. کہ حدیث منکر وہ حدیث ہے جو ایک شخص تابعین سے نقل کرتا ہے یا صحابہ سے نقل کرتا ہے، اور وہ اس کا متن جو ہے صرف اسی طریق سے ہے، دوسرے طرق سے نہیں آیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے عزیزو؟ فردیت. یہ حدیث منفرد ہے، یعنی اس کے طریق زیادہ نہیں ہے، ایک شخص نے نقل کیا ہے، اس کو کہیں گے حدیث منکر، ٹھیک ہے نا. دوسرے نقل نہیں کرتے. ایک شخص جو منکر الحدیث ہے یعنی وہ حدیث نقل کرتا ہے جو دوسرے نقل نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ثقہ نہیں ہے یا وہ حدیث جھوٹ ہے، باطل ہے. وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر. بس یہ کیا ہے؟ ایک تصریح ہے کہ ثقہ سے نقل کرتا ہے، یعنی حدیث ثقہ سے نقل صحیح ہے، لیکن اس کا متن کا دوسرا طریق نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے منکر. كما قال احمد في حديث عبد الله بن دینار. جیسے احمد نے عبداللہ ابن دینار کی حدیث کو اسی صفت سے موصوف کیا. اور یہ بحث جو بہت طویل ہے، میں اس کو زیادہ سے نہیں چڑھ رہا. بہرحال مقصد یہ ہے عزیزو کہ احمد کی جو بات ہے نا کہ منکر الحدیث، وہ عبداللہ میمون کے لیے کوئی نقص نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے. تو ابھی تک عزیزو ملاحظہ فرمائی، سند ہم آپ کو دکھائیں ایک دفعہ پھر. سند یہ تھا بزار کا سند یہ ہے: محمد ابن المثنى رجال بخاری مسلم کتب الاربعہ، ابو المصابر رجال بخاری کتب الاربعہ، عوف اسی طرح رجال البخاری میں سے. میمون ابی عبداللہ، ٹھیک ہے نا. میمون ابی عبداللہ کے متعلق بعض لوگوں نے جرح کیا ہے، ابن حبان نے توثیق کیا ہے. اس کی جو جرح ہے سب جرح غیر مفسر ہے، لذا مردود، غیر مقبول. اور احمد نے جو کہا منکر الحدیث ہے، وہ منکر الحدیث وہ قدماء کے اصطلاح میں وہ جرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لذا اس کی بھی توثیق ثابت ہے اب میمون ابی عبداللہ کی، اور اس کی جرح ثابت نہیں ہے. تو ابھی تک حدیث صحیح ہے. اور وہ روایت کرتا ہے عبداللہ ابن برائدہ سے، اور وہ برائدہ اسلمی سے روایت کرتا ہے. اچھا عبداللہ ابن برائدہ کون ہے عزیزو؟ یہ کتاب تقریب التہذیب، تعلیف الحافظ ابن حجر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 297 میں. عبداللہ ابن برائدہ ابن حسیب الاسلمی ثقہ ہے، عین رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ میں سے، لذا غایت الثقہ میں ہے.
اور وہ کس سے روایت کرتا ہے؟ برید اسلمی سے روایت کرتا ہے. لذا حدیث کی صحت الحمدللہ رب العالمین ثابت ہو گئی. یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ بزار کی پہلی حدیث. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. ٹھیک ہے نا. رضوان میں، شجر رضوان میں عمر نے بیعت کیا کہ ہم فرار نہیں کریں گے، اور اس بیعت کے وقت اللہ نے خبر دی کہ جن لوگوں سے میں راضی ہوا ہوں اس کی وصف یہ ہے کہ ایک تو ان پہ سکینہ نازل کیا ہے میں نے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو فتح قریب عطا کیا ہے میں نے. تو عمر تو فتح قریب تو اس کو حاصل نہیں ہوا کیونکہ وہ بھاگ گیا تھا جنگ سے. سکینہ کی کیا بات ہے عزیزو؟ ایک سکینہ، اس کی سکینہ آپ نے دیکھی، اس کی اطمینان جو تھی آپ نے حدیبیہ کے مقام پر دیکھی. دوسرا جو ہے عزیز ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ کتاب فتح الباری الجزء السادس چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو صفحہ نمبر 167 میں فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم والسكينة الطمأنينة في موقف الحرب. السكينة الطمأنينة في موقف الحرب. موقف الحرب کس کو بولتے ہیں؟ جنگ کے موقع پر. جنگ کے اللہ نے ابن حجر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے کہتا ہے کہ میں نے سکینہ نازل کیا ہے جن لوگوں سے میں راضی ہوا. ٹھیک ہے نا. بیعت رضوان میں صحابہ نے بیعت کیا، جن سے راضی ہوا ہے ان پہ سکینہ نازل کیا. سکینہ کیا بتاؤ ابن حجر بتاؤ سکینہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ الطمأنینہ، آرامش، اطمینان جنگ کے وقت پر. لیکن جو شخص بھاگ گیا نا تو کم از کم پتہ چلا کہ اس پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. جو شخص کی اس کی آرامش نہیں تو وہ بھاگ گیا، تو سب صحابہ نے شہادت دی کہ یہ شخص بزدل ہے. بزدل ہے کہ عزیزو صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ او بھائی اس پہ آرامش نازل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آرامش اس پہ نازل نہیں ہوئی تھی. تو لذا اس وہ صحابہ میں سے نہیں ہے جنہوں نے بیعت رضوان میں بیعت کی اور اللہ ان سے راضی ہوا ہے. ثابت ہوا کہ یہ ان میں سے نہیں ہے جن سے اللہ راضی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو فرار کیا ہے وہ آیتیں تو میں نے آپ کو دکھا دیا. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جو جنگ میں بھاگ جاتا ہے اس کی جگہ جہنم ہے اور اس کی وہ جہنم ہی جائے گا. اور یہ کتاب ہے عزیزو تفسیر الطبری جلد نمبر 21 چاپ دار حجر ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 277 فانزل السکینۃ علیہم فانزل الطمأنینۃ والثبات، آرامش اور ثابت قدمی، والصبر والوقار، صبر اور وقار. فتحا قریبا کا کیا مطلب ہے؟ فتحا قریبا فتح خیبر، فتح خیبر، فتحا قریبا فتح خیبر، فتحا قریبا قتادہ نے بھی کہا خیبر، قتادہ سے پھر روایت فتحا قریبا واثابا فتح خیبر. ٹھیک ہے نا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، پس اللہ نے ان پہ سکینہ نازل کیا ہے اور ان کو فتح قریب عطا کیا ہے. سکینہ تو عمر کو تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. فتح قریب بھی اس کو نہیں ملا. ٹھیک ہے نا. سکینہ کس کو تھا؟ سکینہ اس کو تھا جس نے ایک وار کیا نا، وار کیا میں نے دکھایا نا صحیح حدیث کے ساتھ کہ اس کے لوہے کی ٹوپی تھی مرحب کی وہ بھی چیر دی، وہ اس کا جو کومپڑا تھا وہ بھی چیر دیا، وہ آ کے جبڑے میں پھنس گیا تلوار، اور آواز اس کے پوری خیبر والوں نے سنا ہے. ایسا وار کیا نا اس کا کومپڑا ٹوٹا ہے، اس کی ٹوپی ٹوٹی ہے، اس کا جو ہیڈ آرمر ہے وہ ٹوٹا ہے. پورے خیبر والوں نے آواز سنی ہے اور وہاں پہ مسلمانوں سب نے سنی ہے کہ مرحب جو ہے گر گیا، مرحب گر گیا. سمجھ میں آئی نا عزیزو؟ اچھا یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری جز نمبر 8 چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 161 ابن حجر بھی یہ کہتے ہیں وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. فتح قریب سے کیا مراد ہے؟ فالمراد بها فتح خیبر علی الصحیح. فتحا قریبا سے مراد فتح خیبر ہے، فتح خیبر ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ حدیث پہلا حدیث ہم نے آپ کو دکھا دیا اور تصحیح بھی ثابت کر دی. ٹھیک ہے نا. دوسرا سند عزیزو البحر الزخار بمسند البزار جلد نمبر 11 چاپ مکتبۃ العلوم والحکم المدینہ المنورہ سنہ 2003 مدینہ منورہ میں چھپا ہے. انشاءاللہ زیارت نصیب ہو سب. 327 صفحہ نمبر حدیث نمبر 5140. حدثنا عباد بن یعقوب حدثنا عبد الله بن بكير حدثنا حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى بلي عن أهل البيت عليهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر. الله الله الله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں بھیجا، حکم دیا کہ جاؤ لڑو. بیعت کیا تم نے نا، جاؤ لڑو. احسبه ابا بکر، میں راوی کہتا ہے میرا فکر یہی کہ اس نے کہا ابو بکر. فرجع منہزما، وہ واپس آیا. انہزام کا مطلب میں نے دکھا دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے لغت کی کتب سے. انہزام کا کیا مطلب ہے؟ جب لشکر پش کرتا ہے نا دشمن کی طرف بھاگ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں انہزام. ابو بکر آیا بھاگتا ہوا اور جو اس کے ساتھی تھے وہ سب بھاگتے آئے. فلما كان من الغد،
اگلا دن ہوا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بھیجا کہ تو جا، میرے بھائی جو ہے، میرے داماد، میرے سر کے تاج امیر المؤمنین علیہ السلام کے آنکھوں میں بیماری ہے، جہاد سے معذور ہیں، آپ جائیں، دیکھتے ہیں بیعت کیا نہ تُو نے، تو جا ادھر۔ فرجع منحزما، عمر بھی واپس آیا، فرار کرتے ہوئے واپس آیا، منحزما، اس نے لشکر کی طرف پشت کر کے واپس آیا کفار کی طرف۔ یجبن اصحابہ، وہ اپنے اس کے جو ساتھی تھے، وہ عمر کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھی سب بزدل ہیں، وَيُجَبِّنُهُ اصحابہ، اور جب باقی صحابہ جو ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں کہ نہیں عمر بزدل۔ آپ کس کی بات کو مانیں گے عزیزو؟ جماعت عمریہ، صحابہ کی شہادت یا عمر کی شہادت؟ ٹھیک ہے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اتفاق کیا ہے، کیونکہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو فائر کیا، آپ سے نکال دیا، کمانڈ سے ہٹایا۔ کمانڈ کس کو دیا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا، ٹھیک ہے نا؟ باقی حدیث ابھی میں ٹائم بچانے کے لیے نہیں پڑھتا۔ اچھا، اس کی سند کیا؟ حدثنا عباد ابن یعقوب، ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں عزیزو۔ کتاب تقریب التہذیب، تالیف الحافظ ابن حجر، ملاحظہ فرمائی عباد ابن یعقوب الرواجینی، صفحہ نمبر 291، حدیث ترجمہ نمبر 3153، بل صدوق، یہ رافضی ہونا یہ کوئی جرح نہیں ہے عزیزو، جماعت ہے، اور یہ رجال بخاری میں ایسی ہے، اس بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان نے وہ خود کہتا ہے کہ بالغ ابن حبان فقال یستحق الترک، ابن حبان نے جو مبالغہ کیا ہے بولا کہ اس کو ترک کرنا چاہیے، عباد ابن یعقوب رواجینی کو۔ یہ رافضی ہونا، بلے بخاری مسلم کے روات میں بہت سارے ہیں جو روافض ہیں، یا جو بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو خارجی وغیرہ ہیں۔ شرط یہ ہے، یہ جو علماء جانتے ہیں کہ روات احادیث میں شرط یہ ہے کہ وہ ثقہ ہو صدوق ہو، ثقہ ہو صدوق ہو۔ اب اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے اس سے ہمیں کام نہیں ہے۔ اچھا، اب کوئی کہہ دے کہ یہ رافضی ہے، ملاحظہ فرمائیے، ذکر اسماء من تکلم فیہ وهو ثقہ، تعلیف الذہبی، چاپ مکتبۃ المنار، یہاں پہ مقدمے میں صفحہ نمبر 27 میں ذہبی فرماتے ہیں میں اس کتاب میں ان ثقات روات کو ذکر کروں گا کہ اگر ان کی حدیث اعلیٰ مراتب صحیح میں نہ ہو فلا ينزل عن رتبۃ الحسن، کم از کم ان کی حدیث حسن ہے، یعنی ان کی حدیث بہرحال حجت رہتی ہے۔ ان میں سے کون ہے؟ ایک عباد ابن یعقوب رواجینی، رجال بخاری میں سے، صدوق فی الحدیث، رافضی جلد، پکا، جلد یعنی محکم، جلد یعنی پکا رافضی ہے، لیکن یہ صدوق ہے، اس کی حدیث جو ہے مقبول ہے، اس کی حدیث جو ہے صحیح ہے، اس کی حدیث علی الاقل حسن ہے۔ اچھا، وہ کن سے نقل کرتا ہے عزیزو؟ ملاحظہ فرمائیے، سند یہ ہے عزیزو، عباد ابن یعقوب رواجینی نقل کرتا ہے عبداللہ ابن بکیر سے، ٹھیک ہے نا؟ ایک لسان المیزان، تعلیف ابن حجر العسقلانی، چاپ المطبوع الاسلامی، جز نمبر 4، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 443 میں، عبداللہ ابن بکیر الغنوی الکوفی، بلی کان من عتق الشیعہ، عتق کس کو بولتے ہیں؟ عتق بولتے ہیں عتیق بولتے ہیں پرانا، یہ پرانے شیعوں میں سے، لیکن صدوقون من اہل الصدق، بلی ولیس بقوی، کسی نے کہا قوی نہیں ہے، ذکر ابن عدی مناکیر، ابن عدی نے کہا اس کے مناکیر ہے، ابن مہدی نے اس سے روایت کیا۔ اچھا، لیس بقوی جرح نہیں ہے، جیسے میں نے کہا یہ جرح ہے، مفسر ہونا چاہیے، اور لیس بقوی کوئی جرح بھی نہیں ہے نا، بڑا عالم نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں، بڑا عالم نہیں ہے۔ ابن عدی نے مناکیر اس کا ذکر کیا ہے، مناکیر کس کو بولتے ہیں؟ یعنی وہ ابن عدی تو پرانے علماء میں سے، ابن عدی تو بخاری مسلم کے زمانے کا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے اصطلاح کے متعلق منکر کس کو بولتے ہیں؟ فردیت کو بولتے ہیں، فردیت، اس کے احادیث میں فردیت، یعنی بعض احادیث ایسے ہیں اس کے کہ دوسروں نے نقل نہیں کیا، اس سے نہ اس شخص کی جرح ہوتی ہے نہ ان احادیث کی تضعیف ہوتی ہے۔ وذکرہ ابن حبان فی الثقات، ٹھیک ہے نا؟ ابن حبان فی الثقات، بس اس کی توثیق صدوق ہونا، ساجی نے شہادت دی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ صدوق القول ہے، بھلے، اور ابن حبان نے بھی شہادت دی ہے، اور اس پہ کوئی جرح ثابت ہے ہی نہیں، ختم بات۔ اچھا، وہ کیسے روایت کرتے ہیں عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائیے، وہ روایت کرتے ہیں جو حکیم ابن جبیر سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، الجزء مجلد السابع، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 165، حکیم ابن جبیر الاسدی یہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم نے دکھایا آپ کو۔ اچھا، عبداللہ احمد ابن حنبل نے اپنے والد سے روایت کی کہ یہ ضعیف ہیں، ضعیف الحدیث مضطرب، یہ ضعیف الحدیث ہے، ان کے حدیث میں اضطراب ہے، تشویش ہے، یہ کوئی جرح مفسر نہیں ہے، یہ جرح ہے، لیکن جب تمہارا اجماع ہے کہ جرح جب تک مفسر نہ ہو علماء کے نزدیک مقبول نہیں ہے، تو جرح مفسر لے کے آؤ۔ ہم آپ کو نلزمکم بما الزمتموہ بانفسکم، جو آپ کے اپنے معیار ہیں وہی آپ کے اجماعی جو آپ کے معیار ہیں کہ جرح غیر مفسر غیر مقبول،
تو جرح غیر مفصل غیر مقبول، ختم بات. یحییٰ ابن معین نے کہا لیس بشیء، یحییٰ ابن معین نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز ہے نہیں، یہ کوئی بندہ ہی نہیں، یہ کوئی انسان ہی نہیں، یہ کوئی جرح ہے بھائی، یہ کوئی جرح مفصل ہے، مفسر ہے. اچھا، عبد الرحمن ابن ابی حاتم کہتا ہے میں نے ابو زرعہ سے پوچھا، ابو زرعہ دمشقی سے پوچھا، قال فی رأیہ شیء، اس ابو زرعہ نے کہا کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اچھا، اس کی فکر میں کچھ بات ہے، رائے میں اس کی رائے میں کچھ غلطی ہے. قلت ما محلہ، میں نے پوچھا اس کا مرتبہ کیا ہے حدیث میں؟ اس نے کہا الصدق انشاءاللہ. بس توثیق ثابت ہے عزیزو، جرح ثابت نہیں ہے. اور وہ سعید ابن جبیر سے نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سعید ابن جبیر پھر عبداللہ ابن عباس سے. سعید ابن جبیر تو معروف ہے، مشہور ہے، رجال بخاری مسلم کتب اربعہ میں سے. تقریب التہذیب تالیف ابن حجر صفحہ نمبر 234 ملاحظہ فرمائیے. سعید ابن جبیر الاسدی مولاہم الکوفی ثقۃ ثبت فقیہ عین، ثقۃ ثبت فقیہ، کیا توثیق ہے، من رجال البخاری مسلم والکتب الاربعہ، ختم بات. تو یہ حدیث بھی صحیح، علی الاقل حسن ہے. وَإِذَا كَثَرَتِ الطُّرُقُ يَتَقَوَّى الْحَدِيث، الحدیث کثرت طرق سے حدیث جو ہے حسن ہو تو صحت کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، ضعیف ہو کثرت طرق سے تو وہ صحیح بن جاتا ہے. یہ تو قاعدہ بہت معروف مشہور ہے عزیزو. اچھا، اگلا سند دکھائی، ابھی تک 2 سند دکھا چکے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اب بریدہ اسلمی کا، ایک عبداللہ ابن عباس. تیسرا سند دکھاتے ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف عبداللہ ابن محمد ابن ابی شیبہ الکوفی، بخاری مسلم کے کیا ہے، یہ استاد ہے. چاپ ہے الجزء السابع، چاپ دار التاج، سن 1989 میں کتاب چھپی ہے بیروت میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 396 میں یہ حدیث ہے. حدثنا عبید اللہ نے روایت کی نعیم ابن حکیم سے، ابو مریم سے، عن علی علیہ السلام. 1 2 3 نہیں 2، ابو مریم 3، اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام، بہت قلیل واسطے کے ساتھ. سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف گئے. فلما اتاه بعث مع عمر ومعه الناس الى مدینتهم والى قصرهم، جب وہاں پہ پہنچے، خیبر پہنچے، تو عمر کو انہوں نے بھیج دیا کہ جاؤ لڑائی کے لیے. یہودیوں کا جو شہر تھا یا ان کا جو قصر تھا، محل تھا، وہاں بھیج دیا. فقاتلوهم، وہاں پہ جنگ ہوا، یہودیوں نے حملہ کیا. فقاتلوهم، یہودیوں نے حملہ کیا. فلم يلبثوا ان انہزم عمر وعن اصحابہ، کوئی استقامت نہیں ہوا. فلم یلبثوا، کوئی مقاومت، کوئی صبر نہیں کیا ان لوگوں نے، فوراً بھاگ گئے. یہودیوں نے فقاتلوهم، یہودیوں نے حملہ کیا نا، دیکھو فقاتلوهم، یہودیوں نے حملہ کیا ہے. فلم یلبثوا ان انہزم عمر واصحابہ، یہودیوں نے جو ہی حملہ کیا ہے فوراً، لم یلبثوا، فوراً عمر جو ہے فرار، بھاگ جاؤ، دوڑو یلا. فجاء یجبنهم ویجبنون، واپس آیا عمر واپس آیا، دوڑ کے آ رہا ہے. یجبنهم، سب عمر جو کیا کر رہا ہے کہ صحابہ جو ہیں، کیا ہیں، صحابہ جو ہیں بڑے بزدل ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں شکست ہو گئی، یہ بھاگ گئے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بزدل آدمی، یہ بھاگ گیا. ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری لگی ہے، اور آگے وہی ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو کمانڈ دیا کہ وہ چلے گئے. اچھا، یہاں پر اس سند کے متعلق بات کرتے ہیں عزیزو. سند پہلا کون ہے؟ عبید اللہ. ابو بکر ابن ابی شیبہ تو حافظ ہے، بہت مشہور معروف، اس کی تصحیح کی ضرورت نہیں ہے. عبید اللہ کون ہے عزیزو؟ ملاحظہ فرمائیے، سیر اعلام النبلاء، چاپ الرسالہ، جز نمبر 9، یہاں پر عبید اللہ ابن موسیٰ ابن بادام، امامہم الحافظ العابد، اس کی ولادت ہے سنہ 120 کے لگا. کان من حفاظ الحدیث، حدیث کے بڑے حفاظ میں اس کا شمار ہوتا ہے. روا عنہ البخاری فی صحیح، بخاری کے رجال میں سے. وقد جاز القنطرہ، وثقہ ابن معین و جماعہ، ابن معین اور بہت سارے علماء نے اس کی توثیق کیا. وحدیثہ فی کتب الستہ، اس کی حدیث 6 کے 6 کتاب میں، بخاری مسلم کتب اربعہ میں اس کی حدیث ہے. ابن حاتم نے کہا، ابو حاتم نے کہا ہے ثقۃ صدوق حسن الحدیث. اجلی نے کہا ثقۃ راس فی القرآن عالم بہ، قرآن کا ایک بہت بڑا عالم ہے. اچھا، وہ کس سے روایت کرتا ہے عزیزو؟ مصنف کی حدیث ہے نام عبید اللہ، روایت کرتا ہے نعیم ابن حکیم سے. اچھا، نعیم ابن حکیم کون ہے؟ یہ کتاب ہے معرفت الثقات، تالیف الشیخ احمد ابن عبداللہ العجلی الکوفی، متوفى سنہ 261، جزء الثانی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 315. نعیم ابن حکیم ثقۃ من اہل مدائن، ثقہ ہے اہل مدائن میں سے، ثقہ ہے اہل مدائن میں سے. یہ کتاب الکاشف فی معرفت من له روایت فی کتب الستہ،
تالیف الذہبی الناصبی، الکاشف بہت معروف کتاب ہے، چاپ دارالقبلہ سند 1992 میں بھلے جدہ میں چھپی ہے کتاب۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ نمبر 323 میں نعیم ابن حکیم المدائنی ابی مریم ثقفی سے روایت کرتے ہیں، فقہ متوفى سنہ 148 میں، ٹھیک ہے نا، رجال ابی داود میں سے نعیم ابن حکیم، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا۔ سند کیا عزیزو؟ سند یہ نعیم ابن حکیم روایت کرتے ہیں ابو مریم ثقفی سے، ٹھیک ہے نا، سند یہ نا نعیم ابن حکیم ابو مریم ثقفی، اور وہ علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ ابو مریم کون ہے عزیزو؟ طبیعت آپ کی صحیح کریں آج خوب، بالکل جماعت مریم کی طبیعت صحیح ہو جائے۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد 29 29واں جلد، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، من اسمه نعیم ابن حکیم المدائنی روى عن بلی ابو مریم الثقفی۔ نعیم ابن حکیم کو تو دکھا چکے نا، اچھا یہ اس کو تو دکھا چکے ہیں، ابو مریم الثقفی کو دکھانا ہوگا۔ ابو مریم الثقفی الکاشف فی معرفت من له الروایہ فی کتب السنہ تالیف الذہبی، کاشف میں ملاحظہ فرمائیں سن 1992 میں جدہ میں چھپی ہے کتاب، اب صفحہ نمبر 459 ابو مریم الثقفی عن علی علیہ السلام، اور ابی درداء سے روایت کرتے ہیں۔ اچھا، ثقۃ ولی قضاء البصرہ، ابو داود کے رجال میں سے ہیں، یہ بصرہ کے قاضی تھے، یہ ثقہ ہیں، یہ ثقہ ہیں۔ تو عزیزو کیا پتہ چلا؟ سند ابن ابی شیبہ کی متصل ہے، سب رجال ثقات ہیں، اور کیا ثابت ہو گیا؟ ثابت ہو گیا نا کہ عمر بھاگ گیا ہے اور صحابہ نے سب نے اس کو گالی دیا۔ 3 سند ابھی تک پیش کر چکے ہیں، ٹھیک ہے عزیزو۔ اچھا، اب ملاحظہ فرمائیے حاکم کی سند، ابو بکر کی فرار، ابو بکر پہلے بھی آ چکا ہے ابن عباس کی کتاب میں، یہ ملاحظہ فرمائیے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری الجزء الثالث، چاپ دارالفکر، ٹھیک ہے، سنہ 1430 میں، 2009 میں دارالفکر بیروت میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 258، پہلے دیکھیے حدیث نمبر 4393، 4393 ملاحظہ فرمائیے 4393، وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح، ذہبی ناصبی نے تلخیص المستدرک میں موافقت کی، حاکم کے ساتھ کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، حدیث کیا ہے؟ 4393، ملاحظہ فرمائیے 4393 یہ ہے، عن عبد الرحمن ابن ابی لیلی عن علی علیہ السلام، عبد الرحمن ابن ابی لیلی روایت کرتے ہیں، کن سے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، انه قال یا ابا لیلی اما كنت معنا بخیبر، اے ابو لیلی کیا تو ہمارے ساتھ خیبر میں نہیں تھا؟ ابو لیلی نے عرض کیا بلا واللہ كنت معکم، جی ہاں اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ خیبر میں تھا، میں بھی تھا لشکر میں۔ اچھا، فإن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث ابا بکر الى خیبر فسار بالناس وانهزم حتى رجع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو کمانڈ دیا ہے خیبر میں، اور وہ گیا تھا لڑنے کے لیے، اور وہ بھاگ کے واپس آیا۔ وانهزم، اس نے یہود کی طرف اپنا پیٹ کیا ہے، پشت کیا نا، یولوہم الادبار، پشت کیا، اس کی طرف بھاگ کے آ گیا۔ قرآن نے اس کو کس طرح الفاظ کے ساتھ مذمت کیا تھا نا، کہ اپنا پشت اس کی طرف نہ کرو، جو ان کی طرف پشت کرے گا جہنم جائے گا، فقد باء بغضب من اللہ، اللہ کی غضب اس پہ پلٹ جاتا ہے، اور وہ بل فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، جہنم بری جگہ ہے۔ حاکم نے بھی کہا حدیث صحیح الاسناد، حدیث صحیح ہے۔ اچھا، حدیث نمبر 4395، طبیعت بالکل صحیح ہو جائے جماعت مخالفین کا، 4395، وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح، ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے۔ نعیم ابن حکیم ابو موسیٰ الحنفی سے عن علی علیہ السلام قال صار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى خیبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر گئے، فلما اتاها، جب خیبر پہنچے، بعث عمر کو کمانڈ دیا ہے، وبعث معه الناس، اور لشکر کو بھی کہا کہ عمر کے ساتھ چلے جاؤ، یہودیوں سے لڑو، الى مدینتہم او قصرہم، ان کے جو شہر ہے، مدینوں کے جو بستی ہے، ان کی جو محل ہے، جو قلعہ ہے، وہاں پہ جا کے لڑو۔ فقاتلوہم فلم یلبثوہم، یہود وہاں پہ گئے تو یہودیوں نے حملہ کیا، فلم یلبثو، کوئی وہاں پر کو عمر نے اور عمر کے ساتھیوں نے کسی طرح کی انہوں نے مقاومت نہیں، صبر نہیں کیا، فلم یلبثو، نہیں رکے، وہاں پر کوئی رکے نہیں ہے، ان انہزموا عمر واصحابہ، بہت جلد ہی یہود نے شکست دی ہے اس کو، عمر اور اس کے ساتھیوں کو، اور بگا دیا، انہزموا، بگا دیا ہے عمر کو اور ساتھیوں کو۔ فجاءوا یجبنونہ ویجبنون، عمر آیا، اس کہہ رہا ہے کہ بھئی صحابہ بزدل ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بزدل، ٹھیک ہے نا۔ اچھی بات ہے عزیزو، یہ حدیث بھی آپ کو پتہ چلا، یہ بھی صحیح، کتنے اسانید کے ساتھ ہو گئے، بہت سارے اسانید کے ساتھ ثابت ہو گئے، ٹھیک ہے عزیزو۔ جب یہ سب ثابت ہو گیا عزیزو، آتے ہیں واپس چلتے ہیں، میں آپ کے خدمت میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آیت پڑھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کالز کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، پیارے دوست ہیں آپ سب،
میں نے لمبی تقریر کیا، اتنی دیر ہو گئی، 2 گھنٹے تقریر ہو گئی میری، آپ نے سنی ہے میری تقریر، آپ کی بڑی مہربانی عزیزو۔ آیت یہ ہے سورہ مبارکہ آل عمران آیہ نمبر 179، آیہ یہ ہے عزیزو، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح نہیں چھوڑتا، اس حالت میں تم ہو، اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے جدا کر کے چھوڑ دے گا، آپ کو دکھائے گا کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ اور یہ آیا یہ بھی جہاد کے موقع پہ نازل ہوا ہے، غزوہ احد میں۔ کون بھاگا تھا؟ عمر بھاگا تھا، ابو بکر بھاگا تھا، عثمان بھاگا تھا، فرار کیا تھا احد میں۔ اس وقت بھی خبیث کو طیب سے اللہ تعالیٰ نے تمیز دیا تھا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، جالندری صاحب نے کیا ترجمہ کیا اس کی آیت؟ جالندری، اے لوگو جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا۔ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے گا نا، اللہ نے کیا ہے، بس اب تم ایمان نہیں لاتے تو یہ تو تمہارا مشکل ہے۔ اچھا، اس کے بعد ملاحظہ فرمائی سورہ مبارکہ انفال آیہ نمبر 15 اور 16، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب جنگ میں کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو، فلا تولوہم الادبار، ان کی طرف اپنا پشت نہ کرنا، پشت نہ کرنا۔ پشت کون سا پشت عزیزو؟ کس پشت کی بات ہو رہی ہے؟ او بھائی، اس پشت کی بات ہو رہی ہے جس کا یہ لفظ اس کا شروع ہے اور یہ اس کا انجام ہے۔ میں لفظ نہیں بولتا کیونکہ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ مولوی اچھا آدمی نہیں ہے۔ قرآن جس طرح تحقیر کر رہا ہے، قرآن جس طرح تحقیق کر رہا ہے، بہت سخت تحقیر کر رہا ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جس طرح ان کو گالی دے رہا ہے، ان کی بے عزت کر رہا ہے کہ اس طرح نامرد نہ بن کہ تو اپنا وہ حصہ کفار کو دکھا کے بھاگ کے آ جاؤ، یہ کام نہ کرنا۔ دبر اسی کو بولتے ہیں عربی زبان میں، دبر مشترک ہے، پشت، دبر جو ہے پشت اور اس میں مشترک ہے، اور جب لفظ مشترک ہو تو دونوں معنی ذہن میں آ جاتے کہ کون بھائی وہ ایک ہی پشت اس کی طرف نہ کرو یا وہ مقام اس کی طرف نہ کرو، قرینہ تو نہیں ہے کہ کون سا مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تحقیر، بڑا تحقیر ہے اگر تم سمجھنے والے آدمی ہو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص اپنی پشت ان کی طرف کرتا ہے مگر یہ کہ وہ جنگ کی خاطر وہ اس کو کہیں اسی مقام پہ دوسری طرح جانا ہے، یا مومنین کے کسی گروہ کے سے ملنا چاہتا ہے، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، تو ایسا شخص اللہ کے غضب کی طرف آ جاتا ہے اور اس کی جگہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے جہنم، ٹھیک ہے نا۔ ترجمے دکھا چکے ہیں آپ کو، زیادہ ترجمے دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ لوگوں نے بیعت کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمر ابو بکر نے بیعت کیا تھا، بیعتیں میں نے آپ کو دکھا دی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن ینکث فانما ینکث علی نفسہ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، کہ یہ بیعت موت پہ تھا کہ ہمیں موت بھی آ جائے ہم فرار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ خیبر سے کچھ دن پہلے انہوں نے بیعت کیا تھا۔ اور تمہاری عقل کہاں ہے، تمہارے ایمان کہاں ہے، تمہارے دین کہاں ہے، قرآن پہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب تمہاری کتب سے میں نے دکھایا، یہ سب میں نے تمہاری ہی کتب سے دکھایا ہے کہ کیا ہوا، تو آپ ہی کے کتب سے یہ سب دکھا چکے ہیں کہ بھئی وہ بھاگ گئے تھے اور بیعت کر کے کہ موت پہ مریں گے، اور لیکن فرار نہیں کریں گے، لیکن فرار ہو گئے بھئی، اور اللہ نے وعدہ دیا جو فرار کرے گا اس کے لیے جہنم۔ اب یہ تمہارے پہ ہے کہ تم بھلے لا يستوي الخبيث والطيب قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ میں آیت آپ کو دکھاؤں عزیزو، یہ سورہ مبارک ہے، سورہ مبارک یہ مائدہ میں ہے، مائدہ دکھاؤں آپ کو، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ویب سائٹ ہے جس میں قرآن مجید کو دکھاتے ہیں، قرآن مجید کو دکھاتے ہیں مختلف ترجموں کے ساتھ، جو بھی ترجمہ آپ کو زبان ہو وہ مختلف مترجمین کے آ جاتے ہیں۔ آیہ نمبر 100 سورہ مائدہ، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تتقون۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، وہ آپ کو ناپاک کی کثرت بلی لگی ہو۔ اللہ کو پتہ ہے مسلمانوں کو ناپاک کی کثرت ہے، ناپاک یعنی نجس، خبیث کی کثرت جو ہے آپ کو اچھا لگتا ہے، نہیں۔ وہ مسلمانوں ہمیں پتہ ہے تمہیں وہ نجس اور خبیث کی کثرت تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن یہ برابر نہیں ہے طیب اور ناپاک۔ اچھا، پھر قرآن نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، اے عقل مندو، ہاں اگر عقل ہے تو اللہ سے ڈرو اور سمجھ جاؤ کہ پاک اور ناپاک خیبر میں جو بیعت کر کے 20 دن پہلے بیعت کی تھی کہ موت پہ ہم مریں گے فرار، انہوں نے پھر بھی فرار کیا، وہ برابر نہیں ہے اس کے ساتھ جن کو اللہ نے طمأنینہ بھی دیا، بلے فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، اس کو فتح بھی عطا فرمایا ہے،
اس کو طمأنینہ بھی دیا ہے، سکینہ بھی عطا فرمایا. یہ برابر نہیں اگر عقل ہے تم میں، لیکن کیا کریں کہ عقل ہی نہیں ہے، عقل ہے نہیں ہے. اچھا عزیزو، میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں